Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 9. We will continue with the chapter 4, influencing power politics, networking and negotiation. So dear students, first we will summarize the main points of lecture number 8. In lecture number 8 we discuss the position versus personal power. ہم نے ڈسکس کیا پاور کو ڈیٹیل میں. دیر آر بیسیکلی ٹو سورسز آف پاور. ایک ہوتی ہیں پرسنل پاور, ایک ہوتے ہیں پوزیشن پاور. پوزیشن پاور تو وہ ہوئی جس کو اپنی کوئی پوزیشن کی وجہ سے آرگنائزیشن میں اس کو جو پوزیشن ملی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو اس کو اتھارٹی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو پاور ہوتی ہے اسے پوزیشن پاور کہتے ہیں. اور ایک ہے پرسنل پاور جو آرگنائزیشن میں اس کو جو ہے ریفرل بھی ہو سکتی ہے, اس کی اپنی جو پرسنالٹی ہے, انفارمل اس کے جو لنکس ہیں اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے. یہ کسی پوزیشن کی وجہ سے نہیں ہوتی. کہ فار ایگزامپل کوئی ڈائریکٹر فائنانس ہے تو اس کے پاس جو پاور ہے اگر تو وہ پوزیشن پاور ہوگی بیکاز ہی از ڈائریکٹر فائنانس, ہی از ہیڈنگ دی ڈپارٹمنٹ آف فائنانس. تو فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہونے کی وجہ سے, اپنی پوزیشن کی وجہ سے, لیجیٹیمیٹ پوزیشن کی وجہ سے جو آرگنائزیشن میں اسے جو اپوزیشن ہے اس کی وجہ سے جو وہ پاور ہوگی اس کے پاس وہ پوزیشن پاور ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے دوسری جو پاور ہوتی ہیں اپارٹ فرام دی پوزیشن اس کی وہ پرسنل پاورز ہوتی ہیں. سو وی ڈسکس دی ڈفرینٹ ٹائپس آف پاور ہم نے بات کی تھی, جس میں تو بیسیکلی لیڈر کے پاس پوزیشن پاور بھی ہو سکتی ہے اور پرسنل دونوں پاورز بھی ہو سکتی ہیں. یا کچھ لیڈر ایسے ہیں جن کے پاس پوزیشن تو نہیں ہوتی آرگنائزیشن میں مگر ان کا انفلوئنس بہت ہوتا ہے. وہ ایک ان میں ان بورن کوالٹیز ہوتی ہیں, ان کے لنکس ہوتے ہیں, ان میں جو ہے جو موٹیویشن ہوتی ہے, ان میں جو ہے انفلوئنسنگ ٹیکٹکس ہوتی ہیں, وہ کسی کے بیہیویئر کو چینج کر سکتے ہیں, موٹیویٹ کر سکتے ہیں. اور ان کے پاس ایک پوزیشن بھی نہیں ہوتی تو وہ پرسنل پاور ہوتی ہے ان کے پاس. تو ہم نے ڈسکس کی تھی ڈفرینٹ کائنڈس آف پاور. اس میں ہم نے لیجیٹیمیٹ پاور کی بات کی, ریوارڈ پاور کی بات کی. ریوارڈ پاور تو یہ کہ کسی کے پاس اگر کسی کو کچھ دینے کے لیے ہے تو اگر کوئی کسی کو اگر اچھا کام کرتا ہے اس کا سب آرڈینیٹ یا فالوور اس کو اگر کچھ ان ریٹرن دے سکتا ہے, پازیٹیو چیز دے سکتا ہے, ریوارڈ دے سکتا ہے, جیسے سیلری انکریز کر سکتا ہے اس کی, اس کو بونس دے سکتا ہے, اس کو پروموشن دے سکتا ہے, تو وہ اس کی ریوارڈ پاور ہے. اس طرح اس کے بعد کوئرسو پاور ہوتی ہے. کوئرسو پاور میں ڈیئر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جو ہے پریشر ٹیکٹکس یوز کرتا ہے, انفلوئنسنگ ٹیکٹکس. اسے پتا ہوتا ہے جو لیڈر ہے اس کے پاس پاور ہوتی ہے اور وہ فالوور کو کمیونیکیٹ کرتا ہے اگر یہ آپ نے کام نہیں کیا تو میں آپ کو جاب سے فائر کر سکتا ہوں, میں آپ کو پنش کر سکتا ہوں, آپ کا انکریمنٹ روک سکتا ہوں. اینڈ اسی طرح ریفرنٹ پاور ہے جو اس کے اپنے پرسنل ریلیشن شپ یا اس کی جو پرسنالٹی ہے اس کی وجہ سے فالوورز اس سے لیڈر سے انفلوئنس ہوتے ہیں. دین وی ڈسکس ریلیشن شپ آف پاور اینڈ پالیٹکس کی ہم نے بات کی. جو پاور اینڈ پالیٹکس دے بوتھ ورک ٹوگیدر. پیپل یوزلی انوالو ان پالیٹکس ٹو گین اینڈ یوز پاور. لوگ پالیٹکس یوز کرتے ہیں, پولیٹیکل اسکلز اپنے ڈیولپ کرتے ہیں. تو ہم نے اس میں دیکھا تھا کیا ڈائمینشنز ہیں پولیٹیکل جو اسکلز کی, پولیٹیکل بیہیویئرل اسکلز کی. اس میں ریسیپروسٹی ہے, نیٹ ورکنگ ہے, کولیشن ہے. تو مینز ان کو یوز کرتے ہوئے پالیٹکس کو مینز اپنے جو نیٹ ورک اسٹیبلش کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی وانٹس ٹو گین پاور. اور کچھ لوگ پاور کی وجہ سے اپنے جو ہے لنکس اسٹیبلش کرتے ہیں, اپنے لنکس اسٹیبلش کرتے ہیں. سو پاور اینڈ پالیٹکس دے بوتھ ورک ٹوگیدر. دونوں لازم و ملزوم ہیں, دونوں ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں. نارملی جو ہے پاور اور پالیٹکس کو ہم نیگیٹو سینس میں بھی یوز کرتے ہیں یا اس کی جو ہے نیگیٹو کنوٹیشن ہے. پاور اینڈ پالیٹکس ہیز نیگیٹو کنوٹیشن بٹ دیز آر ناٹ آلویز بیڈ. تو اس میں یہ ہے کہ اگر پازیٹیولی یوز کیا جائے, ان فیور آف آرگنائزیشن یوز کیا جائے, امپلائز کے بیہیویئر کو انفلوئنس کرنے کے لیے اگر پاور یوز کی جائے, ناٹ ٹو اچیو دی پرسنل ایجنڈا یا انٹرسٹ یا آبجیکٹو بلکہ آرگنائزیشن کا انٹرسٹ پرائم ہو کہ انڈیویجول کی پرفارمنس انکریز کرے, وہ سیٹسفائیڈ ہوں,
وہ اچھا پرفارم کریں تو آرگنائزیشن کو بھی سکسیس ملے گی، تو پاور اچھی ہے. لیڈر کا کام ہوتا ہے بیسیکلی ڈیئر اسٹوڈنٹس جو بیہیویئر ہے سب آرڈینیٹس کے یا فالوورس کے، اس کو انفلوئنس کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے پاور بھی ہونی چاہیے اس کے پاس، تاکہ نیچرلی جس کے پاس کوئی پاور ہوگی اور جس کو لوگ پرسیو کریں گے کہ یار یہ ہمیں کچھ دے سکتا ہے، اس کے پاس کوئی پوزیشن ہے، یا اس کے پاس اپنے اس کی جو آنیسٹی کریڈیبلٹی ہے، اس کے پاس ویژن ہے، اس کے پاس انفارمیشن ہے، ریسورسز ہیں، تو وہ اس کو فالو بھی کرتے ہیں. تو پاور اینڈ پالیٹکس دے بوتھ ورک ٹوگیدر. سملر یوز آف منی اینڈ پالیٹکس نیگیٹو ٹرم میں لوگ مینس یوز بھی کرتے ہیں اس کو، منی اینڈ پالیٹکس کو ٹو گین دیئر اون جو ہے انٹرسٹ اور جو فیور لینے کے لیے اور مینیپولیٹ کرنے کے لیے لوگوں کے بیہیویئر کو مینیپولیٹ کرتے ہیں ٹو اچیو دیئر اون آبجیکٹیو اینڈ ایجنڈاز. پھر اس کے بعد ہم نے بات کی نیٹ ورکنگ پروسیس کی بات کی جو پولیٹیکل بیہیویئرل اسکلز کے انڈر ہیں، کہ اس میں جن لوگوں کے پولیٹیکل اسکلز ہوتے ہیں، دیکھیں آرگنائزیشن کے اندر پالیٹکس ہوتی ہے، اٹس اے پارٹ آف آرگنائزیشن اور ایوری آرگنائزیشن چھوٹی ہو یا بڑی ہو. جب ڈفرینٹ کائنڈ آف پیپل، ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے پیپل، ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے لوگ، ڈفرینٹ کلچرل بیک گراؤنڈ کے لوگ آپس میں ایک جگہ آتے ہیں، مل کے بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کے اپنے اپنے بھی گولز ہوتے ہیں، آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، وے آف ورکنگ ہوتا ہے. تو جہاں بھی لوگ آپس میں مل کے بیٹھ کے آرگنائزیشن کے اندر کام کرتے ہیں وہاں پالیٹکس ہوتی ہیں. کچھ جگہ زیادہ ہوتی ہے، کچھ جگہ کم ہوتی ہے. تو پالیٹکس از ناٹ دی بیڈ کہ ہر وقت بیڈ یا نیگیٹو نہیں ہوتی. اگر یہ ہے کہ جو لیڈر ہیں اس کو اچھے طریقے سے اپنی پولیٹیکل پاور کو یا پولیٹیکل اسکلز کو یوز کرے تو وہ ادارے کو بھی فائدہ دے سکتے ہیں، اپنے فالوورز کے لیے بھی کچھ جو ہے ریوارڈ لے کے آ سکتا ہے، انہیں انسینٹیو دے سکتا ہے، انہیں بینیفٹس دے سکتا ہے، انہیں فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے بعد میں بات کی تھی کہ نیٹ ورکنگ پروسیس از ویری اسینشیل، کہ پولیٹیکل اسکلز میں ہے کہ انڈیویجول کو اپنے نیٹ ورکنگ اسکلز ڈیولپ کرنے چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ میرے جو ہے پروفیشنل گروتھ میں یا پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں، پرسنل ڈیولپمنٹ میں، یا میرے ادارے کے لیے کون لوگ کام آ سکتے ہیں. پی آر اسکلز ہونے چاہیے، پبلک ریلیشن اسکلز ہونے چاہیے، سوشل لیول اسکلز ہونے چاہیے. تو اس کو یوز کرتے ہوئے جو ہے لیڈر کو یا مینیجر کو اپنے جو ہے نیٹ ورکنگ اسٹیبلش کرنی چاہیے. اب لیڈر صرف یہ نہیں کہ اپر مینجمنٹ کی پوزیشن پہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو کی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ اچھے ریلیشن ہو، نیٹ ورکنگ ہو، رادر نیچے بھی جو سب آرڈینیٹس ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے تعلق ہونے چاہیے، ان کے ساتھ اچھا اس کا لنک ہونا چاہیے، لوگ اسے تاکہ پسند کریں، اس کی بات سنیں، اس کو مانیں، اس پہ ٹرسٹ کریں. تو لیڈر کے ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے اس پہ ٹرسٹ بھی ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ لیڈر اگر یہ کام کہہ رہا ہے، اس کا یہ ویژن ہے، یہ آبجیکٹیو اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کام کرو، یہ بیہیویئر ہونا چاہیے، یا وہ کوئی ڈیسیجن لیتا ہے تو اس پہ اس کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے. وہ جب ہی ہوگی جب لوگ اس پہ ٹرسٹ کریں گے. تو لیڈر کا فالوورز کے ساتھ بھی کمیونیکیشن اچھی ہونی چاہیے. ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں، کمیونیکیشن کے اوپر بھی بات کریں گے ڈیٹیل میں. تو جو کمیونیکیشن ہے کرنی ہوتی ہے فالوورز کے ساتھ، تو اسی طرح اس کو جو مینیجر کو اپنے ٹاپ مینجمنٹ پہ جو بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بھی کرنی ہوتی ہے کمیونیکیشن. تو اس کے ہر ایک کے ساتھ ایک اچھے نیٹ ورکنگ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ نہیں کہ صرف اوپر جو بیٹھے ہیں وہی کام آ سکتے ہیں، آپ کے جو نیچے سب آرڈینیٹس ہیں وہ بھی بڑے ہی آپ کے جو ہیں آپ کے فائدے کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں، آپ کے لیے کام کرتے ہیں، آپ کو جو ہے ٹائملی جو بھی آپ کو جو پروگریس ہو رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں، آپ کو جو مانیٹرنگ اور سپرویژن میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اور جب آپ کے ساتھ ان کے ساتھ نیٹ ورکنگ اسکلز ہوں گے، آپ کے ساتھ ایک ان کا خاص ریلیشن شپ ہوگا، تو وہ جب لیڈر ان سے کوئی سب آرڈینیٹ سے بات کہے گا اپنے فالوور سے تو اس کی بات سنیں گے، اس کی بات پہ عمل کریں گے، موٹیویٹ ہوں گے، ان کے بیہیویئر کو اپنے نیٹ ورکنگ اسکلز کی وجہ سے جو لیڈر ہے انفلوئنس بھی کر سکتا ہے فالوور کے. سو نیٹ ورکنگ اسکلز از اسینشیل فار بوتھ پرسنل گولز اور آرگنائزیشن گول کے لیے بھی ضروری ہیں. تو ایک کامیاب جو آرگنائزیشن میں جو ہے انڈیویجول ہونے کے لیے، اچھا اپنی گروتھ کے لیے، اپنی کریئر گروتھ کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے نیٹ ورکنگ اسکلز ڈیولپ کرنے چاہیے لیڈر کو بھی، فالوورز کو بھی. اور انفلوئنسنگ کی ہم نے بات کی تھی. انفلوئنسنگ از اے بیسیکلی ٹو وے پروسیس. جب لیڈر انفلوئنس کرتا ہے اپنے فالوورز کو تو فالوورز بھی
اپنا ایک انفلوئنس رکھتے ہیں لیڈر پہ. تو انفلوئنس پروسیس گوز آن بوتھ سائڈس. So dear students, we will continue chapter number 4 today, and we will discuss the negotiation. It's an important part of leadership and organizational behavior as well. So before discussing the learning outcomes of the today lecture, I would like to say something to you and explain something to you about the leadership and OB. لیڈرشپ اور جو او بی میں جو ٹاپکس ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس اوور لیپنگ سے ہیں. آرگنائزیشنل بیہیویئر کیا ہے, وی ول ڈسکس ان ڈیٹیل ان کمنگ لیکچرز. آنے والے لیکچرز میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. اس میں آرگنائزیشنل بیہیویئر از بیسیکلی the field of study in which we understand, explain, predict and influence behavior of the people or individual working in the organizations. تو بہت سے ٹاپک جو لیڈرشپ میں ہیں, جیسے کمیونیکیشن ہے, موٹیویشن ہے, نیگوسیشن ہے, کانفلکٹ اسکلز ہیں, اسی طرح اسٹریس مینجمنٹ ہے, کلچر ہے, آرگنائزیشنل کلچر, یہ لیڈرشپ میں بھی آ رہے ہیں. تو فار دی سیک آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ فار یور کنوینئنس ڈیئر اسٹوڈنٹس, وی وڈ فالو فرسٹ آف آل دی لیڈرشپ جو ہے ٹاپک, ان کو کور کریں گے. اس کے بعد جو بہت سے ٹاپک رہ جائیں گے وہ ہم او بی میں کور کریں گے, مگر او بی میں بھی وہ ٹاپکس آ چکے ہوں گے جو لیڈرشپ میں ہم نے کور کیے ہیں. تو لہذا فار دی سیک آف یور انڈرسٹینڈنگ اینڈ کنوینئنس وی ول ٹرائی ٹو کور میکسیمم ٹاپکس فرام دی بک آف لیڈرشپ. لیڈرشپ کے پرسپیکٹو میں ہم بات کریں گے. تو اس کے بعد جب جو ریمیننگ جو لیکچرز ہوں گے اس میں ہم او بی کی بات کریں گے, اور جو ٹاپکس ہم پڑھ چکے ہوں گے لیڈرشپ میں وہ اس کو دوبارہ ہم ریپیٹ نہیں کریں گے. Dear students, so we will discuss these issues or topics in this lecture. What is negotiation? Negotiation کیا ہے? Steps in negotiation process. Negotiation process میں کون کون سے steps ہیں? Relationship among negotiation, conflict, influencing tactics, power and politics. 6 habits of merely effective negotiator. ہم بات کریں گے کہ کون سے جو ہے habits ہیں جو افیکٹو نیگوشیٹر میں نہیں ہونی چاہیے. نارملی جو ہے نیگوشیٹر یہ کمٹ کرتے ہیں, یہ جو ہے 6 ہیبٹس ہیں جس کی وجہ سے وہ اچھے نیگوسیشن نہیں کر پاتے. اسی طرح ہم بات کریں گے نیگوشیٹنگ دی اسپرٹ آف دی ڈیل کی بات کریں گے کہ جو ہم نے ڈیل کی ہے, جو نیگوسیشن کی ہے, اس کے جو اسپرٹ ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے تاکہ امپلیمنٹیشن میں آسانی ہو. اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈیل مائنڈڈ ورسز امپلیمنٹیشن مائنڈڈ نیگوشیٹر کی. نیگوسیشن کیا ہے؟ when 2 or more parties which are in conflict, disagreement, working to reach an agreement. بیسیکلی جب 2 یا زیادہ پارٹیز آپس میں کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے یا کسی ایشو پہ وہ سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ آپس میں نیگوسیشن کرتے ہیں. نیگوشیٹ کرتے ہیں مینز بارگیننگ کرتے ہیں. وہ ایک پروسیس ہے نیگوسیشن جس کے ذریعے فائنلی وہ ایک ڈیل کرتے ہیں, ورکیبل ڈیل کرتے ہیں یا ایگریمنٹ کرتے ہیں. تو جب بھی 2 یا 2 سے زیادہ پارٹیز کے درمیان آپس میں کانفلکٹ آتا ہے یا ڈس ایگریمنٹ آتا ہے تو تھرو نیگوسیشن ورکنگ ٹوگیدر, مل کے آپس میں بیٹھ کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جاتا ہے, اس کانفلکٹ کو ریزالو کیا جاتا ہے اور ایک ایگریمنٹ پہ پہنچا جاتا ہے. اب نیگوسیشن کن جو ہے سرکمسٹانسز یا اس میں جو ہے کامن ہے, جاب سرچز. نارملی جب جاب ڈھونڈنے جاتے ہیں تو آپ جب سیلری نیگوشیٹ کرتے ہیں, اب آپ کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے تو آپ نیگوسیشن کرتے ہیں سیلریز کی. تو امپلائر بھی جو ہے بات کرتا ہے کہ سیلری کتنی ہونی چاہیے, آپ اس سے بات کرتے ہیں یہ میرے اسکلز ہیں, یہ سیلری ہو, میں وہاں اتنی لے رہا تھا. تو یہ نیگوسیشن ایون جاب سرچز میں بھی ہوتی ہے. اسی طرح لیبر ریلیشنز ہوتے ہیں, لیبر یونینز جو ہوتی ہیں جو امپلائی کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں. اگر ٹاپ مینجمنٹ سے کوئی ان کو کانفلکٹ ہوتا ہے یا دیکھتے ہیں کہ ٹاپ مینجمنٹ کا ڈیسیجن ان کو انفلوئنس کر رہا ہے, ان کو ہارم پہنچا رہا ہے, تو لیبر یونینز آن بہاف آف امپلائیز نیگوشیٹ کرتی ہیں اپنے ٹاپ مینجمنٹ سے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سی ڈی ہے یا جیسے پی ٹی سی ایل کی پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی تو ان کی لیبر یونینز تھیں جو اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ بیسیکلی وہ ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں امپلائیز کے انٹرسٹ کو. اب جب پرائیویٹائزیشن ہوئی پی ٹی سی ایل کی تو انہیں جو ہے
لے آف کرنا تھا امپلائیز کو، ڈاؤن سائزنگ کرنی تھی. تو لیبر یونین جو ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ایٹ ٹائم ہوتی ہیں کہ جو مینجمنٹ کا ڈیسیجن ہے اس کو رکوا لیتی ہیں، اسٹرائک پہ چلی جاتی ہیں. تو اس طرح یہ اپنے جو ڈفرینٹ ٹیکٹکس ہیں نیگوسیشن کے اور جو ہے وہ یوز کرتے ہوئے اپنی بات کو منواتی ہیں، کنفلکٹ کو ریزالو کرتی ہیں. تو عموماً لیبر جو یونینز ہوتی ہیں اکثر نیگوسیشن کر رہی ہوتی ہیں ٹاپ مینجمنٹ سے ٹو سیو دی انٹرسٹ آف دی امپلائیز. سیلز اسی طرح دیکھیں، اگر کوئی سیلز مین ہے نیگوشیٹ کر رہا ہوتا ہے، بارگین کر رہا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی چیز بیچنی ہے تو وہ صرف نیگوسیشن کر رہا ہوتا ہے. ایک جو ہوتا ہے سیلر ہوتا ہے، ایک بائر ہوتا ہے. جو بیچنے والا ہوتا ہے اور بائر بھی آپس میں بارگین کر رہے ہوتے ہیں، پرائس پہ بارگین کر رہے ہوتے ہیں، کوالٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک پوائنٹ پہ آ کے ایگریمنٹ جب آ جاتا ہے دونوں کا تو وہ جو چیز ہے وہ اس کو سیل آؤٹ کر دیتا ہے سیلر بائر کو. بزنس ڈیلز میں اسی طرح ہے کہ مرجرز ہیں، جیسے بہت بڑی جو ادارے آپس میں مرج ہوتے ہیں تو اس کے لیے جب ہے نیگوسیشن پروسیس اسٹارٹ کیا جاتا ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں، بتایا جاتا ہے کہ کس اس میں جو ہے اس میں کتنے پیسوں میں یہ جو ہے اون کریں گے، کیا بیوروکریٹک اسٹرکچر ہوگا، کیسے وے آف ورکنگ ہوگا، امپلائمنٹ کی کیا پوزیشن ہوگی، کتنے لوگوں کو فائر کیا جائے گا، یا نام کیا ہوگا نیا، یا وے آف ورکنگ، یا دونوں مل کے کیسے آپس میں جب نیو مرجر ہوگا تو اس میں کیسے کام کریں گے، کس کے پاس کتنی اتھارٹیز ہوں گی، شیئرز ہوں گے. تو نیگوسیشن چلتی رہتی ہے. اسی طرح کانٹیکٹس ہوتے ہیں، جو پرچیز کانٹیکٹس ہوتے ہیں، پروکیورمنٹ کے ہوتے ہیں، اس میں بھی نیگوسیشن کر کے ایک پوائنٹ پہ آتے ہیں تو اس کو ایک اسٹریٹ کر لیا جاتا ہے اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھ لیا جاتا ہے. اسی طرح امپلائمنٹ کے کانٹیکٹس ہیں. تو یہ تمام جو ہے آرگنائزیشن لائف میں دیکھیں تو ہم نیگوسیشن پروسیس چلتا رہتا ہے. اور لیڈر کا ایک امپورٹنٹ ٹاسک بھی ہے کہ وہ اپنے نیگوشیٹ کر رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے فالوورز کی بہاف پہ کر رہا ہوتا ہے، کبھی مینجمنٹ کی بہاف پہ کسی اور ڈپارٹمنٹ سے نیگوشیٹ کر رہا ہوتا ہے. نیگوسیشن اسکل جو ہے لیڈر کے لیے بہت اسینشیلس ہیں. واٹ از نیگوسیشن پروسیس؟ اس کو کیسے افیکٹولی مینج کیا جائے نیگوسیشن پروسیس کو؟ تو اس میں فرسٹ اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹ پلان. سب سے پہلے پلان کریں کہ آپ کیا نیگوشیٹ کرنا جا رہے ہیں، آپ کے کیا آبجیکٹو ہیں، کیا آپ اچیو کرنا جا رہے ہیں. تو پلاننگ از ویری اسینشیل. فرسٹ آف آل آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو پلاننگ کرنی پڑتی ہے. پلاننگ کرتے ہیں آپ، اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیسے پروسیڈ کریں گے. دین آپ ایکچولی نیگوسیشن اسٹارٹ کرتے ہیں. نیگوسیشن کی اپنے ٹیکٹکس ہیں، نیگوسیشن بیہیویئرز ہیں. نیگوسیشن شارٹ ٹرم بھی ہوتی ہے، کبھی مہینے چلتی رہتی ہے. اس کے بعد یہ کہ نیگوسیشن ہوتی ہے، اس کے بعد پوسٹ پون ہے، ایگریمنٹ ہو جاتا ہے یا ایگریمنٹ نہیں ہوتا. ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کو پھر اسٹیٹ کرتے ہیں، ان رائٹنگ لے کے آتے ہیں. اسی طرح اگر ایگریمنٹ نہیں ہوا تو دونوں پارٹیز ایک دوسرے سے پھر وہ نیگوسیشن پروسیس کو اسٹاپ کر دیتی ہیں. جو فرسٹ اسٹیپ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں جو ہے نیگوسیشن میں پلاننگ ہے. ریسرچ دی ادر پارٹیز. اس میں یہ کہ سب سے پہلے جب آپ نیگوسیشن پروسیس میں جانے لگے ہیں تو اس سے پہلے پلان کریں کہ آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں اس نیگوسیشن کے ذریعے. اس میں کہ دونوں پارٹیز کے جو ہیں اپنے اپنے انٹرسٹ دیکھیں. ہر پارٹی کو اپنا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے. اسی طرح دوسروں کے جو ہے انٹرسٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یا ان کا موٹو کیا ہے، ان کے آبجیکٹو کیا ہے اس نیگوسیشن سے، وہ کیا گین کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا گین کرنا چاہتے ہیں، یا کیا انٹرسٹ ہے دوسری پارٹیز کے، کیا ہڈن موٹیوز ہیں، یا کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. سیٹ آبجیکٹیوز، لوور لمٹ آبجیکٹیوز اینڈ اوپننگ. یو ہیو ٹو سیٹ دی آبجیکٹیوز آف دی نیگوسیشن کہ آپ نے یہ نیگوسیشن کرنی ہے تو ایٹ دی اینڈ آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. واٹ ڈو یو وانٹ ٹو اچیو. اگر ایک سیلر ہے اپنے اس نے کوئی چیز بیچنی ہے تو اس نے اپنے ایک مائنڈ میں ایک پلان کیا ہوا ہے کہ یار اس سے کم لوور لمٹ، اس سے کم میں ایگریمنٹ نہیں کروں گا یا اپنی چیز نہیں بیچوں گا. جو کموڈیٹیز کی جو سیل ہو رہی ہوتی ہیں اس میں جو نیگوسیشن بیسیکلی پرائس بیسڈ ہوتی ہیں، بارگیننگ چل رہی ہوتی ہے، تو اس میں ایک لوور لمٹ رکھی ہوتی ہے اس نے کہ اس کم سے کم قیمت پہ میں اپنی چیز نہیں بیچوں گا. اسی طرح جو بائر ہوتا ہے اس کے ذہن میں بھی ہوتا ہے میری اپنی وہ دیکھتے ہوئے کہ میری کیا ضرورت ہے یا میری کیا استطاعت ہے یا میرے پاس کتنی ضرورت یہ ہے اس وقت اس چیز کی یا ریسورسز ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اس نے بھی اپنے ذہن میں ایک جو ہے وہ ایک پوائنٹ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ اس سے کم قیمت، زیادہ قیمت پہ میں نہیں لوں گا. تو اس طرح دونوں پارٹیز جو ہے
ایک اپنا سیٹ کرتی ہیں، پلان کرتی ہیں اپر اور لور لمٹ. تو اس کے بعد یہ کہ آپ سیٹ کریں کہ آبجیکٹو سیٹ کریں کہ اس نیگوسیشن کے بعد سے آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، یا کیا کیا جو ڈفرینٹ آبجیکٹیوز ہیں. اکنامک آبجیکٹیوز بھی ہیں، سوشل آبجیکٹیوز بھی ہیں. اکنامک آبجیکٹیوز تو یہ ہے کہ آپ نے بینیفٹ لینا ہے میکسیمم. سوشل بینیفٹس یہ ہے کہ آپ کسی اور پارٹی سے اگر کوئی نیگوسیشن کر رہے ہیں، کانٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے پرچیز کانٹریکٹ ہے، ٹینڈر لینا ہے، پروکیورمنٹ ہے، تو ہو سکتا ہے کم قیمت پہ بھی کریں کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ ریلیشن شپ بلڈ ہو، لانگ ٹرم ہو. تو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے بیفور اسٹارٹنگ دی نیگوسیشن کہ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ایکچولی اچیو فرام دس نیگوسیشن پروسیس. تو اب اس میں یہ کہ ریلیشن شپ بلڈنگ چاہتے ہیں تو اس میں یہ کہ آپ اکنامک جو ہے اپنے کچھ جو ہے کمپرومائز کریں گے انٹرسٹ کو، بیکاز یور آبجیکٹو اور ایجنڈا اور موٹیو یہ کہ سوشل جو ہے آسپیکٹس کو فوکس کیا جائے، ریلیشن شپ بلڈ کیا جائے گا. اگر میں اس کمپنی کے ساتھ کام کروں گا تو فیوچر میں بھی مجھے کام ملے گا. ڈیولپ آپشنز اینڈ ٹریڈ آفس. آپشنز ڈیولپ کریں کہ اگر یہ فار ایگزامپل کہ یہ نیگوسیشن نہیں ہوتی، اگر ان کیس نہیں ہوتی تو میرا بانٹنا کیا ہے، بیسٹ آلٹرنیٹو ٹو نیگوشیٹڈ ایگریمنٹ کیا ہے. اگر یہ ان کیس یہ ڈیل نہیں ہو رہی، کیا منیمم لیول ہے جس سے نیچے میں ڈیل نہیں کروں گا، اور اگر یہ ڈیل نہیں ہو رہی تو کون کون سے اس کے علاوہ آپشنز ہیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ پلاننگ کرتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے اور ٹریڈ آف کرنا ہے کہ اگر یہ میں چیز دے رہا ہوں یا یہ چیز گفٹ کروں گا کہ ریٹرن میں لوں گا بھی کیا. تو یہ گیو اینڈ ٹیک بارگیننگ پروسیس بھی ہے. بی پریپیئر ٹو ڈیل ود کوسچنز اینڈ آبجیکشنز اسپیشلی انسٹیٹڈ. اپنے تئیں آپ تمام کوسچنز پریپیئر کریں کہ کیا کیا نیگوسیشنز میں جو ہے دوسری پارٹی کے ذہن میں کوسچنز آ سکتے ہیں، کیوریز آ سکتی ہیں. آپ کے اپنے ذہن میں کیا کوسچنز ہیں، کیوریز ہیں، ان کو ایڈریس کریں. کیا آبجیکشنز ہیں، کیا آبجیکٹیوز ہیں، موٹیوز ہیں. اگر آپ پلان کریں گے تو آپ اچھے طریقے سے نیگوسیشن کر سکتے ہیں. ڈیولپ ریپورٹ. کیپ اٹ پروفیشنل نیور پرسنل. ٹرائی ٹو گیٹ دی ادر پرسن ٹو میک دی فرسٹ آفر. دس از ویری امپورٹنٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس. فرسٹ آف آل یو ڈیولپ ریپورٹ. کیا آپ کرنا چاہ رہے ہیں نیگوسیشن سے، کیا آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کیا اپنی چیز بیچنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کس قسم کی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے کیا انٹرسٹ ہیں، کیا آبجیکٹیوز ہیں، یا آپ دوسری پارٹی کو کیا بینیفٹ دے سکتے ہیں، یا دوسری پارٹی آپ کو ان ریٹرن کیا دے سکتی ہیں. لانگ ٹرم میں کیا ہو سکتا ہے، شارٹ ٹرم میں کیا ہو سکتا ہے. اسی طرح جو ہے پروفیشنل اس پہ سوچنا چاہیے، ناٹ کہ پرسنل آسپیکٹس پہ دیکھیں. اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ دی ادر پرسن ٹو میک دی فرسٹ آفر. سب سے پہلے ایک نیگوسیشن کا گولڈن رول ہے کہ دوسری پارٹی کو موقع دیں کہ آپ فرسٹ آفر دیں. نیور ٹرائی گیو فرسٹ آفر. ہی ہو مینشنز $1 اماؤنٹ فرسٹ لوزز جاب ہنٹنگ ایڈج. اب دیکھیں، اگر میں آپ کو اکنامک جو کانٹیکٹس ہیں یا جس میں سیلر اور بائر کی بات کر رہا ہوں، اس میں آپ نیگوسیشن کر رہے ہیں. اگر آپ کسی کو فرسٹ آفر کر دیتے ہیں اور مے بھی آپ نے اگر فرسٹ آفر کر دیے کسی کو کہ یہ چیز میں آپ سے اتنے میں خریدوں گا، بائر کہہ رہا ہے، مے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس سے نیگوسیشن کرتے تو وہ اس سے کم قیمت پہ بھی آپ کو بیچ دیتا. تو آپ نے مینز اپنا بانٹنا اسے بتا دیا، آپ نے اس کو بتا دیا کہ آپ کتنے پہ وہ چیز خرید سکتے ہیں. تو اپنے لیے آپ نے نیگوسیشن بند کر دی. تو نیور گیو فرسٹ آفر. دس از گولڈن رول آف نیگوسیشن. آسک کوسچنس. تو اسی طرح جب نیگوسیشن میں جاتے ہیں تو آسک کوسچن پوچھیں. لسننگ اسکلز ہونے چاہیے، زیادہ سے زیادہ دوسرے کی بات سنیں، انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ اس ڈیل سے کیا چاہتا ہے، یا اس کی کتنی کیپیبلٹیز یا پوٹینشیل ہے اس ڈیل میں، یا وہ کتنے پے کر سکتا ہے، یا اس کے کیا انٹرسٹ یا آبجیکٹیوز ہیں اس ڈیل سے، وہ اس کے واک اوے پوائنٹ کیا ہے. تو جتنا اچھا لسنر ہوگا اسے پتا چلے گا کہ جو اس کے دوسری پارٹی کے کیا انٹرسٹ ہیں، یا اس کے لیے کتنا ضروری ہے اس کانٹیکٹ کو کرنا، یا کس پوائنٹ پہ یہ واک اوے کر جائے گا. ڈونٹ گیو ان ٹو کوئکلی. نیگوسیشن جو ہے پروسیس جو ہے بڑا ہیکٹک ہوتا ہے. تو کبھی بھی یہ نہیں کہ آپ نے فوراً اس کو گیو ان کر دینا ہے. ایک کنٹینیوس کبھی ٹف نیگوسیشنز آتی ہیں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ اب یہ ڈیل نہیں ہو سکتی. سو نیور گیو ان. کنٹینیوس رکھیں نیگوسیشن کو. نیور گیو ان اور نیور کنکلوڈ کوئکلی. کوئی بھی بات فوراً کنکلوڈ کوئکلی نہ کریں، بلکہ ویٹ کریں
اور ویٹ کریں، اور تاکہ ایک پروسیس کے ذریعے ایک ٹھہر کے صبر سے ایک اچھی نیگوسیشن آپ کر سکیں. نیور گیو سم تھنگ اپ فار فری. کوئی چیز اگر کسی کو آپ آفر کر رہے ہیں تو مینز نیور گیو اپ سم تھنگ اپ فار فری. مینز اگر آپ کسی کو کوئی کنسیشن دینا چاہ رہے ہیں، اگر آپ فار ایگزامپل کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، ٹینڈر ہوا ہے، آپ اس کو پرچیز ایگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو آپ ایک ڈسکاؤنٹ آفر کرتے ہیں. تو یہ نہیں کہ ڈسکاؤنٹ آپ اس کو فری آفر کریں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یار یہ میں نے آپ کو ڈسکاؤنٹ دیا ہے، کوالٹی پہ آپ کو کمپرومائز نہیں کروں گا، آپ کی یہ بات مانی ہے، تو آپ فیوچر میں بھی اس طرح مجھے کنسیڈر کریں گے، یا فیوچر میں آپ مجھے کیا سپورٹ دیں گے، یا اگر آپ کے اسی طرح کی اور پروڈکٹس ہوں آپ نے خریدنی ہوں گی تو مجھے پریفر کریں گے. تو مینز آپ اگر کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو ان ریٹرن آپ نے کچھ لینا بھی ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں دینی. سو دیز آر دی ٹیکٹکس آف نیگوسیشن، کہ آپ نے کوئی چیز بھی کسی کو ایسی آفر نہیں کر دینی، بلکہ اس سے آپ نے اگر کوئی چیز دی بھی ہے، نیور گیو فار فری، اسے ان ریٹرن میں کوئی اور چیز بھی آپ لے سکتے ہیں. اب آپ کے اوپر ہے، جو نیگوسیشن میں گیا ہے اس کے اوپر ہے کہ وہ اسے کیسے دوسری پارٹی سے کوئی چیز گین کر سکتا ہے. پوسٹپون may be advantages or disadvantages. Most interested party usually tries to avoid postpone. May try to create a sense of urgency. اچھا، اب یہ ہے کہ ایک نیگوسیشن میں آپ جاتے ہیں، دو پارٹیز کے درمیان جو ہے آپ کسی بات پہ ایگریمنٹ نہیں ہو رہا ہوتا، کنفلکٹ بڑھ جاتا ہے، کوئی کنسنسس نہیں ڈیولپ ہو رہا ہوتا. تو ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، یہ ڈیل اب نہیں ہو سکتی، ہم نہیں کر رہے. تو یہ ایٹ ٹائم فائدہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں دوسری پارٹیز کی کیپیبلٹیز نہیں ہے، یا آپ وہ جو آفر کر رہی ہے آپ اس میں آپ کا بینیفٹ نہیں ہے، تو ایڈوانٹیجز ہیں، آپ نے نیگوسیشن کو کلوز کریں اور ڈیل نہ کریں. مگر اس کے لیے اگین یہی ہے کہ آپ نے اگر پلان کیا ہو، آپ کو پتا ہو کہ آپ کے لیے اور کون کون سے آپشنس ہیں، یا کون کون سی پارٹیز یا پارٹنرس ہیں جن کے ساتھ آپ ڈیل کر سکتے ہیں اور اپنا کام چلا سکتے ہیں. ایٹ ٹائم ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتا ہے. Most interested party usually tries to avoid postpone. اگر کوئی انٹرسٹڈ پارٹی ہوتی ہے جس کو پتہ ہے کہ یار اس میں بینیفٹ ہے اس ڈیل میں مجھے، تو وہ کبھی بھی گیو ان نہیں کریں گی یا وہ پوسٹ پون نہیں کریں گی، کیونکہ یہ ان کے لیے ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن ہوتی ہے. تو بہتر یہی ہوتا ہے، کوئی بھی کانفلکٹ ہے، کوئی بھی نیگوسیشن پروسیس ہے، تو اس کو ایک ڈیل کرنی چاہیے، ورکیبل ڈیل کرنی چاہیے. کیونکہ جب آپ نیگوسیشن پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں، آپ اس سے پہلے پلان کرتے ہیں، آپ انٹرسٹڈ پارٹیز جو ہیں آپ لوکیٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ پھر آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں. تو مینز آپ جب نیگوسیشن میں جاتے ہیں تو مسٹ ٹرائی ٹو کریٹ اور میک اے سم ڈیل. تو واک اوے کرنا ایک آخری پوائنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کہتے ہیں بس اب یہ جو ہے میں اپنی اتنی ایفرٹ کی، ٹائم لگایا، اور یہ مطلب اس ڈیل سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو دیٹ کوڈ بی دی لاسٹ آپشن. نیگوسیشن میں آپ جب جاتے ہیں تو ٹریڈ آف رکھیں، اپنے آپشنز کھلے رکھیں، مگر یہ کبھی بھی نہ کریں کہ اپنے جو آپ نے جو ہے واک اوے کر جائیں یا ڈیل کو پوسٹ پون کر لیں. اور نارملی جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہوتی ہیں جن کا انٹرسٹ ہوتا ہے ڈیل ہونے میں، وہ یہ نہیں چاہتی کہ ڈیل جو ہے یا نیگوسیشن جو ہے پوسٹ پون ہو. تو اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کریٹ اے سینس آف ارجنسی کر سکتے ہیں. کسی کو فار ایگزامپل کہ کوئی چیز جیسے بیچنی ہو، تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی یہ نارمل جو روٹین میں لائف میں بھی آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں دس ڈے آفر. جیسے موبائل کمپنیز والے کہتے ہیں کہ یہ اتنے ڈیز کے لیے ہے، دس آفر از ویلڈ ٹل اتنا، یا کوئی دکاندار کہتا ہے آج اتنے کی دوں گا، کل اتنے کی چیز نہیں دوں گا. تو سینس آف ارجنسی ہے تاکہ دوسرے کو آپ کنونس کریں کہ وہ ڈیل کرے. تو بیسیکلی اس کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا ڈیسیجن کرے جلدی سے تاکہ یہ ڈیل ہو. تو جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہوتی ہیں، یہ آپ جتنے اچھے لسنر ہوں گے، دیکھیں گے، اگلے کو سمجھیں گے، سنیں گے، تو آپ کو پتہ لگے گا اس ڈیل میں اس کی کیا انٹرسٹ ہے اور کتنا اس کے لیے اس ڈیل کو کرنا ضروری ہے. اگر آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس ڈیل میں کا ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے اور وہ واک اوے دوسری پارٹیز نہیں کر سکتی، اور اس نے آپ کے سامنے آپ نے بانٹنا اس کا دیکھ لیا ہے کہ اس کے پاس اور آلٹرنیٹو بھی نہیں ہے، دین یو آر ان ایڈوانٹیجز پوزیشن. آپ کے پاس ایڈوانٹیج ہے کہ اس کو کنوینس کریں یا اس کو اپنی بات پہ، اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ڈیل کروائیں. تو یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب آپ پراپر طریقے سے ایک پلان کریں،
اپنے انٹرسٹ کو، اپنے آبجیکٹیوز کو، ادر پارٹیز کے انٹرسٹ آبجیکٹیوز کو، کیپیبلٹیز کو، اس کے بانٹنا کو، کہ یار ان کیس اگر یہ نہیں ہوا تو ادر پارٹی کے لیے بھی کوئی آپشن ہے یا نہیں، اس کے علاوہ کون سے جو ہیں آلٹرنیٹیوز اویلیبل ہیں، میرے پاس کون سے اویلیبل ہیں. جب آپ کلیئر پلان کے ساتھ آئیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ دوسری پارٹیز کے کیا آپشنز ہیں اور آپ کے کیا آپشنز ہیں. اور بانٹنا کی جہاں تک بات ہے، نیور ڈسکلوز یور بانٹنا بیسٹ آلٹرنیٹیو ٹو نیگوشیٹڈ ایگریمنٹ. کبھی بھی اپنے جو ہیں بیسٹ آلٹرنیٹیوز کو کسی کے سامنے ایکسپوز نہ کریں فوراً. اور سب سے بیسٹ یہ ہے کہ دوسری پارٹیز کا آپ جتنی جلدی بیسٹ آلٹرنیٹیو ٹو نیگوشیٹڈ ایگریمنٹ آپ جان لیں گے تو آپ یو آر ان بیٹر پوزیشن ٹو نیگوشیٹ ود دی ادر پارٹیز. اب ہم نے بات کی کہ پوسٹپون تو از لاسٹ آپشن، واک اوے نہیں کرنا ڈیل سے. کوشش کرنی ہے جب دو پارٹیز بیٹھتی ہیں تو ڈیل کرنی ہے. تو ایگریمنٹ جب ہو جاتا ہے، جب ڈفرینٹ پارٹیز اپنے اپنے انٹرسٹ آبجیکٹیو اور دیکھتے ہوئے ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ایک پوائنٹ پہ ایگریمنٹ کرتی ہیں، کسی ایشو پہ ایگریمنٹ کرتے ہیں. اصل بیسیکلی جو نیگوسیشن ہو رہی ہوتی ہے ایشو پہ ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے انٹرسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایشو بیس نیگوسیشن کرنی چاہیے، مگر اپنے انٹرسٹ کو بھی دیکھنا چاہیے، فالو کرنا چاہیے اور اس کی بیس پہ پوزیشن لینی چاہیے. اور جب ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بوتھ پارٹیز شوڈ آنر دی نیگوسیشن، جو ڈیل ہے. اس کے بعد ڈیل کے ہونے کے بعد اب یہ دونوں پارٹیز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو لکھ لیں، گیٹ ان رائٹنگ. یہ جو ہے اسلام میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی، اگر کسی سے ایون لین دین بھی کرو تو اس کے لکھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو، کانفلکٹ نہ ہو یا پرابلم نہ ہو. تو یہ بہت اچھا ہے کہ کوئی بھی ڈیل آپ نے کی ہے، نیگوسیشن کی ہے، اس کو ان رائٹنگ لے آئیں. کوئٹ سیلنگ ایٹ دس پوائنٹ آپ اس کو اب کنوینس یا وہ سیلنگ چھوڑ دیں، بلکہ اسٹارٹ ورکنگ آن اے پرسنل ریلیشن شپ. اب آپ کی دونوں پارٹیز کی ذمہ داری ہوتی ہے جب انہوں نے ایک ایشو کو اوپر نیگوسیشن کی اور ڈفرینٹ پوائنٹس اس پہ جو ہے ایگریمنٹ کنسنسس بلڈ اپ کیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک ڈیل سائن کی. تو اب یہ دونوں پارٹیز کا کام ہے کہ اس ڈیل کو اون کریں، اس ڈیل کو چلائیں، کیونکہ یہ دونوں پارٹیز کے انٹرسٹ کے لیے ہوتا ہے. تو اس وقت پرسنل ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ آپس میں ورکیبل یا ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے تاکہ جو ڈیل کی ہے وہ اچھے طریقے سے امپلیمنٹ ہو سکے. ڈس ایگریمنٹ ایکسپٹ دیٹ ایگریمنٹ از ناٹ پاسبل. اب ایک سیکنڈ آپشن ہم نے دیکھا کہ ایگریمنٹ ہو گیا، ڈیل سائن ہو گئی. اب ایک ہے کہ ڈس ایگریمنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں پارٹیز جو بیٹھی مگر کسی معاہدے پہ نہیں پہنچ سکیں. تو اس کیس میں ایکسیپٹ کریں کہ ڈیل پاسبل نہیں تھی، نہ ہو سکتا ہے اس کے بینیفٹ میں نہیں تھی یا اس کے انٹرسٹ فلفل نہیں ہو رہے تھے. تو ہمارے جو انٹرسٹ تھے انکمپیٹیبل تھے، میچ نہیں کر رہے، تو ایکسیپٹ کریں کہ ڈیل جو ہے یا ایگریمنٹ پاسبل نہیں ہے. اور اپنی اس جو نیگوسیشن سے اس کی جو فیلئر ہے اس سے لرن کریں، سیکھیں کہ یار کہاں غلطی ہوئی، کیسے میں نے نیگوسیشن کی، کیا وجہ تھی ہم نیگوسیشن سکسیسفل نہیں کر سکے، کیا وجہ تھی ہم ڈیل نہیں کر سکے. آسک دی ادر پارٹی واٹ یو ڈیڈ رائٹ اینڈ رانگ. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی اور پارٹی سے اگر آپ کے ساتھ اس کی فرینڈ شپ ہے یا انفارمل کانٹیکٹ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کسی سے فیڈ بیک لے سکتے ہیں کہ یہ کہاں غلطی کی میں نے یا کیا میں نے صحیح چیز کی تھی کیا، تاکہ آپ فیوچر میں اچھے طریقے سے نیگوسیشن کر سکیں. اینالائز اینڈ پلان فار دی نیکسٹ ٹائم. دین یو ہیو ٹو اینالائز دی سچویشن کہ کہاں غلطی ہوئی، کیا اسٹرینتھ تھی، کیا ویکنیسز تھیں، اس کو اینالائز کریں. دین پلان کہ نیکسٹ ٹائم میں جب آپ نیگوسیشن کریں اسی طرح کی نیگوسیشن میں جائیں، اسی طرح کے جو سملر نیچر آف جو ایشوز ہیں اس کو آپ اس پہ نیگوسیشن کرنے جائیں تو آپ کو فیلئر نہ ہو یا ڈس ایگریمنٹ نہ ہو. تو دس از دی اسٹوڈنٹ نیگوسیشن پروسیس. اس میں ایک ہے نیگوسیشن ایڈیجے. اف یو کین ناٹ افورڈ ٹو واک اوے or at least convince the other side that you will walk away, you have already lost. This is very important. Never give sense to other party کہ آپ یار اس ڈیل سے جو ہے واک اوے نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک جاب کے حوالے سے ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کسی جگہ جاب اناؤنس ہوئی، آپ گئے وہاں پہ، ایڈ آئی، آپ نے اپلائی کیا، کوالیفیکیشن آپ میٹ کرتے تھے، آپ کے جاب انٹرویو ہوا، تو آپ نے اس میں جا کے جاب انٹرویو میں آپ نے سیلری پہ نیگوسیشن اسٹارٹ کی. اب آپ جب نیگوسیشن میں گئے
اور آپ نے اگر یہ سینس کر دی، ڈیفینیٹلی امپلائر کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ایک اچھے بینیفٹس کے ساتھ مناسب رکھیں، آپ کی خواہش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم بینیفٹ ہو، مگر آپ نے اگر اسے سینس دے دی، فیلنگ دے دی کہ یار یہ جاب میرے لیے بہت ضروری ہے، اگر آپ مطلب کم پہ بھی رکھو گے تو میں آ جاؤں گا فار ایگزامپل، تو اس طرح آپ نے اس کو اپنا بانٹنا بتا دیا کہ آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ نیگوسیشن کیسے کریں گے؟ اس کے بعد اب آپ نے جب بتا دیا ہے کہ آپ نے سینس دے دیے کہ آپ کے لیے یہ جاب بہت ضروری ہے، آپ جو بھی سیلری دیں میں اس پہ جاب کروں گا کیونکہ میرے لیے اس وقت یہ جاب بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد آپ جب اس سے نیگوسیشن کرنا شروع کریں گے سیلری پہ اور اس کو کنونس کریں گے کہ یار نہیں میں یہ اس سیلری پہ کام نہیں کروں گا، تو دین اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنونس، کیونکہ ادر پارٹی کو آپ نے کنونس یا سینس دے دیے کہ یو کین ناٹ واک اوے فرام دی ڈیل، کہ یہ جاب آپ کے لیے بہت ضروری ہے، آپ اس جاب کو نہیں چھوڑ سکتے، اس کے بعد آپ مینز آپ کا ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن ہے، آپ نیگوزیشن سے واک اوے نہیں کر سکتے، اگلی پارٹی نے سینس کر لیا تو پھر وہ اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ آپ کے ساتھ نیگوسیشن کرے گی، اور اس کے بعد نیگوسیشن بیسیکلی ہوتا ہے ایسے کہ آپ ایٹ ٹائم اگلی پارٹی کو کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ بھی آلٹرنیٹیوز ہیں، تو تاکہ اسے بارگین کیا جائے، اسے بتایا جائے میرے پاس صرف یہ جو ہے ایک آپشن نہیں ہے، میرے پاس اویلیبل آپشن ہیں، تو میری یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، اگر آپ اس پہ ایگری کرو گے تو میں آپ کے ساتھ کام کروں گا۔ مگر جب آپ نے اسے بتا دیا کہ یو ہیو نو آپشنز، یو کین ناٹ واک اوے، یا آپ کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اس میں، تو اس کے بعد آپ اس کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ، بلکہ ادر جو دوسری پارٹی ہے اس کو ایج ہوتا ہے اور وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ اسی طرح آپ کو ایک اور ایگزامپل میں دیتا ہوں، آپ کسی شاپ پہ گئے، آپ کو کوئی چیز دیکھی، آپ نے پسند آئی، آپ نے اسے بارگیننگ کی، اس نے اس چیز کی آپ کو ایک قیمت بتائی، اس نے آپ سے جو ہے آدھی قیمت بتائی، اس کے بعد اسے کہا کہ کچھ کم کریں، اس نے کہا کہ چل تم آپ بتائیں کتنے، آپ ایک کرتے کرتے تھوڑا ایک پوائنٹ پہ آئے، اس کے بعد مگر آپ وہ ڈیل نہیں کر پا رہے آپ لوگ، اور اس کے بعد آپ چلے گئے، مگر جب دوسری دفعہ دکان پہ آتے ہیں، ایک شاپ کیپر نے آپ کو ایک پرائس بتائی ہوئی ہے، فار ایگزامپل کسی کمپیوٹر لیپ ٹاپ کی، میں آپ کو چلیں فار دی سیک آف کنوینئنس ایگزامپل دیتا ہوں، 40,000 روپیز کا ہے، تو آپ اس سے سیکنڈ ہینڈ ہے، آپ اسے بارگین کریں 20 کی 30 کی بات ہوئی، اس نے کہا نہیں 35 سے کم میں نہیں دوں گا، اس کے بعد آپ دکان سے چلے گئے، اس کے بعد آئے دوبارہ، تھوڑی دیر بعد آئے، پھر آپ دکان پہ آئے، آپ نے شو کیا انٹرسٹ، یار یہ آپ کے پاس چیز اچھی ہے تو یہ میں نے آپ سے لینی ہے، مگر آپ مجھے 30,000 روپیز میں دیں، مگر جو شاپ کیپر ہے وہ کہتا ہے نہیں جی 35,000 روپیز میں، تو اب آپ نے اسے سینس دے دیا ہے کہ یار یہ جو آلٹرنیٹو آپ کے پاس اویلیبل ہے، آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں، آپ اس لیپ ٹاپ میں انٹرسٹڈ ہیں، تو آپ یہ لیں گے، تو اب آپ نے جو ہے اپنا بتا دیا ہے کہ یار یو ہیو نو ادر آپشنز، یا یو آر انٹرسٹڈ ان دس ڈیل، تو اس سینس میں پھر آپ کے پاس جو بارگیننگ پاور ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ نیور شو ادر پارٹی کہ آپ جو ہے اس ڈیل کو نہیں چھوڑ سکتے، کہ یو کانٹ افورڈ ٹو واک اوے فرام دی ڈیل، اور اس کے بعد آپ اسے کنونس کریں اگر آپ نے میری بات نہیں مانی میں کہیں اور چلا جاؤں گا، کوئی اور چیز خرید لوں گا، کہیں اور سے لے لوں گا، دین یو ڈونٹ ہیو اینی ایڈوانٹیجز پوزیشن۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں انٹرسٹنگ، میں نے ایک اپنی کار سیل کرنی تھی، تو ایک پوائنٹ پہ میں نے ان کو 10 لاکھ کے قریب بتائے، فار ایگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں فار دی سیک آف ایگزامپل، تو ادر پارٹیز کم اراؤنڈ دی 9 لاکھ، تو وہ اب ادر پارٹیز نے جو ہے جو دوسری جو پارٹنر تھا اس نے اپنا شو کیا، انٹرسٹ گاڑی دیکھی، ان کو پسند آئی، تو آہستہ آہستہ بات کر کے 9.5 تک آ گئی۔ اب کچھ عرصے بعد اس بندے کی گاڑی تو اس سے چاہیے تھی، ڈھونڈ رہا تھا، تو اس کے بعد اس کی دوبارہ کال آئی، فار ایگزامپل مجھے جیسے کہ یار یہ آپ کی گاڑی تھی میں نے دیکھی تھی، تو آپ 9.5 دے رہے تھے، مگر 9 آپ 25 تک دے دیں، کیونکہ مطلب ٹھیک ہے اس سے زیادہ میں نہیں دوں گا، مگر اب اس نے اپنا جو ہے ایک مینس پوزیشن لوز کی ہے، اپنی بارگیننگ پوزیشن لوز کی ہے، ان سینس کہ اس نے مجھے اگر 1 مہینے 2 مہینے بعد دوبارہ کال کی تو مینز کہ اسے تو گاڑی نہیں ملی، اس کے پاس آپشن نہیں ہے، یا اس کے پاس جو ہے جو مارکیٹ میں گاڑی مہنگی ہے
وہ اتنے پیسوں پہ خرید نہیں سکتا، تو اسے میری گاڑی زیادہ اچھی لگی ہے، مناسب لگی ہے، اور اس وجہ سے وہ میرے پاس دوبارہ آیا ہے۔ تو اس پوزیشن میں اب یہ ہے کہ اگر مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ ہی از ویری مچ انٹرسٹیڈ ان مائی کار اور ان دس ڈیل، تو اب یہ کہ میں 950 پہ ہی بیچوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اب اس کی مجبوری ہے کہ اسے 2-3 مہینے جو اس نے ٹائم لگایا اسے کوئی گاڑی اس قیمت پہ نہیں ملی، اچھی نہیں ملی، اس کو یہ گاڑی بہت پسند آئی ہے، دیٹس وائی اگین کانٹیکٹڈ می، تو اس نے مجھے دوبارہ کانٹیکٹ کیا ہے، اس نے بتا دیا ہے کہ آئی کین ناٹ واک اوے فرام دس ڈیل۔ اس کے بعد وہ میرے ساتھ بارگین کر رہا ہے، کنونس کر رہا ہے کہ نہیں یار اتنے میں 925 پہ دو گے، نہیں میں تو پھر دیکھ لوں گا۔ تو اس میں بڑا ڈیفیکلٹ ہے اس کو اب کنونس کرنا مجھے دوبارہ کہ 925 پہ دو گے تو میں خرید لوں گا، نہیں تو میں کہیں اور جا کے خرید لوں گا، بیکاز کیونکہ ہی ہیز شوڈ انٹرسٹ اینڈ ہی ہیز کم بیک اگین۔ تو نیور شو اینی ادر پارٹی کہ آپ اس ڈیل سے واک اوے نہیں کر سکتے، یو کانٹ افورڈ ٹو واک اوے، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ دوسرے کو شو کر دیا اور اس کے بعد آپ بارگیننگ کریں، کنونس کریں، سو اٹ از آلموسٹ impossible to convince other party. Convincing others you will walk away when you cannot is very tough. Then it's a very tough condition, tough situation for you to negotiate. Dear students, then we discussed the 6 habits of merely effective negotiators. جو ہیں effective negotiators بھی ہوتے ہیں جو وہ کیا غلطی عموماً کر جاتے ہیں، بیسیکلی جو ہے neglecting the other side's problems. جو نیگوشیٹر ہوتا ہے وہ بیسیکلی یہ کرتا ہے کہ دوسری سائڈس کے جو پرابلم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہا ہوتا، وہ اگلی سائڈ کی جو دوسری پارٹی ہے اس کے پرابلمس کو ریکگنائز نہیں کر رہا ہوتا۔ عموماً جو بزنس ڈیلز ہوتی ہیں وہ جو ہے ایگریمنٹ اس پہ نہیں ہو رہا ہوتا، بیسیکلی جو ہے وہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کے جو ہے پرابلم کو جو ہے انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی ہوتی، اور وہ اپنے اینگل سے اس ایشو کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اپنے پرابلم کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو جب تک آپ کسی دوسرے کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے پرابلم کو نہیں دیکھیں گے، ایک ایشو پہ جیسے اس کا ایک پرابلم ہے آپ کا بھی ہے اور ایک ایشو پہ آپ کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، جب آپ انڈرسٹینڈ کریں گے تو کہ دوسرے کے کیا کیا جو ہے کانسٹینٹس ہیں، پرابلمس ہیں، جب ہی آپ اچھے طریقے سے ایک ڈیل یا ایگریمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو بہت سی ڈیلز جو ہوتی ہیں وہ نہیں ہو سکتی، پوسٹپون ہو جاتی ہیں، یا ایگریمنٹ نہیں ہوتا، ڈس ایگریمنٹ نہیں ہوتا، کیونکہ ایک پارٹی جو ہے دوسری پارٹی کے پرابلمس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی ہوتی۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیل کا ہونا، ایگریمنٹ کا ہونا بہت پارٹیز کے لیے نارملی اچھا ہوتا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے جب نیگوسیشن پروسیس میں ہو تو ڈیل کو جو ہے یا ایگریمنٹ کو ہونا چاہیے، اور اچھے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ دونوں پارٹیز کو اس پہ فائدہ ہونا چاہیے، تاکہ بعد میں اس ڈیل کی امپلیمنٹیشن بھی آسان ہو۔ لیٹنگ پرائز بلڈوز ادر انٹرسٹ، بہت سی نیگوسیشن جو ہوتی ہیں فیل ہوتی ہیں، جو یا بہت سے جو اچھے نیگوشیٹرز بھی ہوتے ہیں ڈیل نہیں کر پاتے بہت دفعہ، وہ اس وجہ سے کہ وہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اپنے پرائس ایشو پہ۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جی اکنامک آسپیکٹس کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوشل جو ہے آسپیکٹس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اب ایک جیسے آپ کو میں نے ایگزامپل دی، کسی گورنمنٹ ادارے کا ایک ٹینڈر ہے پروکیورمنٹ کے حوالے سے، اگر ایک دوسری پارٹی ہے فرسٹ ٹائم جو ہے کمپنی اس کو پرووائڈ کر رہی ہے کوئی اکوپمنٹ اور ٹینڈر لے رہی ہے اور وہ نیگوسیشن میں بیٹھی ہے، مگر بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نیگوسیشن پروسیس ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے مینلی پرائس کی طرف، تو پرائس پہ اتنی ہارڈ کور بارگیننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ جو ادر انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈیل نہیں ہوتی۔ ان کیس اگر صرف پرائس کو اگر سائڈ پہ رکھیں، وہ کمپنی اگر گورنمنٹ سے ٹینڈر لینا چاہ رہی ہے، اگر اپنی پرائس پہ تھوڑا سا فلکچویٹ کرے، اس سے آؤٹ آف دی پرائس بھی اگر سوچے، تو اسے لانگ ٹرم اپرچونیٹیز یا پراسپیکٹس بھی نظر آئیں گے۔ وہ کیسے کہ وہ اسٹیبلش کرے گا اپنا ایک ریپو اسٹیبلش کرے گی، گورنمنٹ کو سپلائی کرے گی، تو ایک ڈیل کرے گی، میں بھی اچھا کام ہو تو وہ گورنمنٹ آرگنائزیشن انہیں اس سے بعد بڑی کوئی کانٹریکٹ کے لیے آفر کریں، بڑا کانٹریکٹ دیں، یا ورکنگ ریلیشن شپ اچھا بنے، یا اس گورنمنٹ ایجنسی کے تھرو کہیں اور جگہ پہ ان کو پروکیورمنٹ کا ٹھیکہ مل جائے۔ تو بیسیکلی پرپز یہ ہے کہ ڈیل ہو اس میں دونوں آسپیکٹس کو دیکھنا چاہیے، اکنامک آسپیکٹ کو بھی دیکھنا چاہیے، سوشل آسپیکٹس کو بھی دیکھنا چاہیے، مگر بہت سی ڈیل نہیں ہو پاتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ پرائس پہ اتنا فوکس ہو جاتی ہیں دونوں پارٹیز کی، مین ایشو ان کا پرائس بن جاتا ہے، اور جو ادر الائڈ ایشوز ہوتے ہیں یا لانگ ٹرم ایشوز یا انٹرسٹ ہوتے ہیں یا ریلیشن شپ بلڈنگ ہوتی ہے، وہ جو ہے
وہ ڈیمیج ہوتی ہے یا وہ اس اینگل پہ دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے جس کی وجہ سے ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے, ڈیل نہیں ہوتی. لیٹنگ پوزیشن ڈرائیو آؤٹ انٹرسٹ, ایک ایشو ہوتا ہے جس پہ نیگوسیشن ہوتی ہے, اس کے پیچھے انٹرسٹ ہوتا ہے اور اس کی بیسس پہ ایک پوزیشن لی جاتی ہے. مگر نارملی جو ہے اچھے نیگوشیٹر بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ پوزیشن لے لیتے ہیں اور اس کی بیسس پہ اپنے انٹرسٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں. بیسیکلی انٹرسٹ بیسڈ آپ کی پوزیشن ہونی چاہیے, نہ کہ پوزیشن ڈرائیو آؤٹ انٹرسٹ. آپ اس ایشو سے کیا جو ہے آپ کے اندر انٹرسٹ ہے اس کے اندر, اور اس کی بیسس پہ آپ نے پوزیشن لینی ہوتی ہے تاکہ آپ اپنے انٹرسٹ کو سرو کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اپنی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے انٹرسٹ کو مینیپولیٹ کرنا ہوتا ہے. تو آپ کی پوزیشن جو ہونی چاہیے انٹرسٹ ڈریون ہونی چاہیے, نہ کہ انٹرسٹ آپ کے پوزیشن ڈریون ہونے چاہیے. سرچنگ ٹو ہارڈ فار کامن گراؤنڈ, بہت سی جگہ یہ ہوتا ہے کہ اچھی جو بڑی ڈیلز بھی ہوتی ہیں اس میں نیگوسیشن جو ہے سکسیسفل نہیں ہوتی. وجہ یہ ہوتی ہے دونوں پارٹیز جو ہوتی ہیں کامن گراؤنڈز کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کامن آبجیکٹیوز کیا ہے. ایٹ ٹائم جو ہوتا ہے جو ورکیبل سولوشن جو ہوتا ہے کسی بھی ایشو کا وہ یہ ہوتا ہے کہ انکمپیٹیبل جو ہے گراؤنڈز یا انٹرسٹ یا ایشوز ہوتے ہیں یا موٹیو ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے. نگلیکٹنگ بانٹنا, آپ نے بیسٹ آلٹرنیٹو ٹو نیگوشیٹڈ ایگریمنٹ, دوسری پارٹیز کا بھی آپ نے نگلیکٹ کیا اور اپنا بھی. فیلنگ ٹو کریکٹ اور فار سیکیورڈ ویژن, رول بائز پارٹیسن بائز, اپنی جو انفارمیشن ہے آپ نے اس کو انہانس کر کے بتایا اور دوسروں کی جو انفارمیشن یا کیپیبلٹیز ہیں ان کو انڈر اسٹیمیٹ کیا, یا پارٹیسن بائز یا رول بائز اپنی جو آپ کو اس وقت جو رول دیا اس میں حوالے سے سوچتے ہیں آپ, نہ کہ اس پوزیشن سے باہر آ کے سوچتے ہیں. اور تو یہ جو بائسز ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے جس کی وجہ سے نیگوسیشن نارملی یا موسٹلی جو ہے انسکسیسفل ہوتی ہے. نیگوشیٹنگ دی اسپرٹ آف دی ڈیل, دا سوشل کانٹیکٹ. اب ایک تو ہے اکنامک آسپیکٹ ہوتے ہیں, تو ایک سوشل آسپیکٹ ہوتے ہیں, وہ بیسیکلی ہوتے ہیں اسپرٹ آف دی ڈیل ہوتی ہے کہ آپ نے جو ڈیل کی ہے ٹرانزیکشن کی ہے اس کے پیچھے آپ کا پرپس کیا تھا. سوشل کانٹیکٹ کیا ہوتا ہے, دا انڈر لائنگ سوشل کانٹیکٹ جو ہوتا ہے آنسرز کرتا ہے واٹ از آور ایگریمنٹ نیچر اینڈ پرپز, اس ایگریمنٹ کا پرپز اور نیچر کیا ہے. یہ شارٹ ٹرم ٹرانزیکشن ہے یا ہمارا لانگ ٹرم جو ہے ڈیل ہے, یہ ایک ٹائم کی ٹرانزیکشن ہے یا بزنس پارٹنرشپ ہے. ہاؤ مچ اٹانومی ول ایچ پارٹی ہیو, جو ڈیل ہے اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن ہے, کون سی پارٹیز کو کتنی فلیکسیبلٹی ہے, کتنی اٹانومی ہے. واٹ ڈیسیجن ول ایچ پارٹیسپیٹ ان, کہ دونوں پارٹیز جو ہیں کس ڈیسیجن میں کس طرح پارٹیسپیٹ کریں گی. جیسے بہت سے مرجرز ہوتے ہیں, جوائنٹ وینچرز ہوتے ہیں, ان میں بہت سے جو ایشوز ہوتے ہیں اس میں ڈیل ہوتی ہے اور اس کے بعد اس ڈیل کی امپلیمنٹیشن میں دوبارہ کانفلکٹ آتا ہے. بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب نیگوسیشن کی جا رہی ہوتی ہے اس وقت جو ہوتا ہے سوشل آسپیکٹ کو نہیں دیکھا جاتا, انڈر لائنگ سوشل کانٹیکٹس کو نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے پیچھے پرپس کیا تھا جس کی وجہ سے وہ ڈیل جو ہوتی ہیں امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی. پارٹیز ڈفرنٹ ان بیسک ویز, اسمال ورسز لارج, انٹرپرینورل ورسز بیوروکریٹک. اسی طرح ڈفرینٹ پارٹیز کے انٹرسٹ الگ ہوتے ہیں, اسٹرکچر الگ ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے آپ نے دیکھنی چاہیے جب نیگوسیشن کریں تاکہ آپ اچھے طریقے سے اس ڈیل کو اس کو ایگریمنٹ کریں, ڈیل کریں اور اس کے بعد تاکہ اس کی امپلیمنٹیشن آسان ہو. کسی آتھر نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ ایک کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے تھرو نیگوسیشن. نیگوسیشن کرنے کے بعد دونوں پارٹیز ایک کانٹریکٹ سائن کرتی ہیں. کانٹریکٹ سائن جب بھی ہوتا ہے جب دونوں پارٹیز ایک متفقہ جو ہے ایک لائبل تیار کرتی ہیں یا ایک پوائنٹس پہ ڈفرینٹ پوائنٹس پہ ایک جو ہے متفق ہو جاتی ہیں, ان کے درمیان کنسنسس ہوتا ہے, ایگریمنٹ ہوتا ہے, تو اس کے بعد وہ کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے. مگر نارملی جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں اس کے بعد ایشوز ریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کانفلکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بیسیکلی ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ صرف اکنامک آسپیکٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, دوسرے کے پرابلمس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, انٹرسٹ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو جب ڈیل ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن فیز آتا ہے تو پھر پرابلم آتا ہے کہ ہر بندہ اپنے اینگل سے اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کہ ایک ہی پیس آف پیپر ہے, ٹرمز اینڈ کنڈیشن جس پہ سائن کیا ہے دونوں پارٹیز نے, اس پہ سگنیچر کے بعد ایگریمنٹ کے بعد کنفلکٹ آ جاتا ہے. تو اس کے پیچھے ہوتا یہ ہے کہ سوشل جو کانٹیکٹ ہوتا ہے, انڈر لائنگ سوشل جو اس کے جو آسپیکٹس ہوتے ہیں اس کو اگنور کیا جاتا ہے. آن گوئنگ سوشل کانٹیکٹ سے آنسرز, ہاؤ ول وی ورک ٹوگیدر.
ڈیل ہوگی, ایگریمنٹ ہوگی, اس کے بعد ہم کیسے کام کریں گے, ہاؤ ول وی کمیونیکیٹ, کمیونیکیشن کیسے ہوگی, کس لیول پہ کمیونیکیشن ہوگی, کون کس سے کس طرح کی انفارمیشن کمیونیکیٹ کرے گا, فارمل انفارمل کمیونیکیشن کیا ہوگی, ہاؤ ول کنسلٹ ود ایچ ادر ان کیس آف کرائسس کانفلکٹ, اگر کوئی آتا ہے تو کیسے کنسلٹیشن کریں گے, یا کوئی آپ نے لائے عمل تیار کرنا ہے, آپ نے آبجیکٹو سیٹ کرنے ہیں, پروسیجر ڈیفائن کرنے ہیں, تو اس کے لیے کون کس کے ساتھ کنسلٹ کرے گا, کیسے آپ ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں گے, ہاؤ ٹو ریزالو ڈسپیوٹس ان کیس اگر امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے اگر کوئی ڈسپیوٹ آ جاتا ہے تو اس کو کیسے ریزالو کریں گے, دونوں طرف سے کون لوگ ہوں گے جو اس ڈسپیوٹ کو ریزالو کریں گے, کیا, اور ہاؤ ٹو ہینڈل سرپرائزز, اگر کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز آ جاتی ہے تو اس کو کیسے دونوں ہینڈل کریں گے. تو بیسیکلی اٹ فوکس آن دی ورکنگ ریلیشن شپ, کہ ورکنگ ریلیشن شپ آپس میں دونوں پارٹیز کا کیا ہوگا. نیگوشیٹنگ دی اسپرٹ آف دی ڈیل میں تھرڈ فیکٹر ہے رسک فیکٹرز, کلچرل کلیش. ایگزامپل آف NCR جاپان کی ایک ایگزامپل ہے, جیسے کہ ایٹ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ نیگوسیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو وہ سکسیسفل نہیں ہوتی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ کلچر کے لوگ ڈفرینٹ طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے NCR جاپان ہے, اس نے جو ہے بیسیکلی جاپان میں جب آپریٹ کر رہے تھے تو انہوں نے جاپان میں لانگ ٹرم امپلائمنٹ کا جو ہے وہ ہے زیادہ, کہ وہاں پہ لانگ ٹرم امپلائمنٹ ہوتی ہے, اور جبکہ امریکہ میں یہ ہے کہ لانگ ٹرم جو امپلائمنٹ پرسپیکٹو نہیں ہے. تو انہوں نے کچھ لوگ فائر کیے, یا تو اس وجہ سے انہیں بہت زیادہ ریزسٹنس ہوئی, کیونکہ وہ جس اینگل سے دیکھ رہے تھے وہ مینس اگر ٹاپ مینجمنٹ جو امریکہ سے NCR کی گئی تھی جاپان میں, تو اس نے وہ جو ہے وہ اس کو صحیح طرح سینس ہی نہیں کر سکا کہ اس کلچر میں ان کے کیا ٹیبوز ہیں, کیا ایشوز ہیں جن کو وہ جو ان کے لیے ہیں, اور کیا گورنمنٹ کے رولز اینڈ پالیسیز ہیں. تو انہوں نے ان کو اگر فائر کیا اور شارٹ ٹرم جو کانٹیکٹ دیے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ ریزسٹنس آئی اور نقصان ہوا پارٹی کو. تھرڈ پارٹیز ڈرائیو دی ڈیل, تو بہت سے جو ہے نیگوسیشن جو ہوتی ہے وہ فیل ہو جاتی ہے کہ اس میں تھرڈ پارٹی نیگوشیٹر جو ہوتا ہے وہ ڈیل کرواتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا پرپز ہوتا ہے کہ ڈیل کروانا ہے, تو وہ دونوں پارٹیز کے ساتھ اگر اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ نہ کرے تو یہ ہے کہ دونوں پارٹیز کے انٹرسٹ کو نہیں ہوتا, اس کو زیادہ اپنے انٹرسٹ یا اپنے اس کے ڈیلز کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. تو وہ تھرڈ پارٹیز ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت سے جو فیکٹرز ہوتے ہیں, ہڈن فیکٹرز ہوتے ہیں, موٹیوز ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے سے دونوں پارٹیز جب سامنے نہیں آتی تو ایک دوسرے کی جو ہڈن موٹیوز انٹرسٹ ہے وہ بھی نہیں پتہ لگتے. تو موسٹلی جو تھرڈ پارٹیز ڈیل ہوتی ہیں, جس میں تھرڈ پارٹیز انوالو ہوتی ہیں, ڈیل کراتی ہیں, اس میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, نیگوشیٹرز ہوتے ہیں, ایکسپرٹس ہوتے ہیں, جن کی نیگوسیشن میں ان کو ایون کمپنیز ہائر کرتی ہیں کہ کوئی ڈیل کرائے. تو اس کیس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کا کام ہوتا ہے اپنی جاب کرنا, ڈیل کروانا. تو وہ اس کا کام صرف اور صرف ڈیل کی حد تک ہوتا ہے کہ کسی طرح دونوں پارٹیز سائن کر لیں. اس کے بعد جو کیسے چلے گا, ورکنگ ریلیشن شپ کیا ہوگا, فیوچر میں کیا کیا کانفلکٹ آئیں گے, وہ اس کا ایشو نہیں ہوتا. تو دیٹس وائی موسٹ آف دی جو ڈیلز ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہیں اگر تھرڈ پارٹی ڈرائیو کرے. ٹو فیو پارٹیز آر انوالو ان دی ڈیل. اس میں یہ ہوتا ہے ٹو فیو پارٹیز کا مطلب ہے کہ بہت کم پارٹیز انوالو کی جاتی ہیں, بہت سے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں جو ہے کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا اور ڈیل کر دی جاتی ہے. اب جیسے ایک افریقن کنٹری میں ویسٹرن ورلڈ کی جو ہے مشہور کمپنی, میں نام نہیں لیتا, مگر وہ ادھر گئی, انہوں نے ایک ڈیل کی اور اس کے بعد ایک جب سائن کیا اور وہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ ڈیل ہوگی, انہوں نے کوئی ایکسپلوریشن کا ٹھیکہ لیا, کانٹیکٹ لیا, مگر وہ اگنور کیا کہ جس پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر سے انہوں نے یا جو منسٹری سے ڈیل کی تھی اس کے علاوہ اور منسٹریز بھی تھیں, منسٹری آف پیٹرولیم, منسٹری آف فارن افیئرز, ان کی بھی اپروول ضروری تھی اس ڈیل کے ہونے کے لیے. اس وجہ سے جو دو پارٹی صرف انوالو تھیں اور جو ادر اسٹیک ہولڈرز سے وہ نہیں انوالو تھے, اس کی وجہ سے وہ ڈیل نہیں ہو سکی, وہ ڈیل امپلیمنٹ نہیں ہو سکی اور وہ ایگریمنٹ بعد میں نہیں امپلیمنٹ ہو سکا. تو جب بہت کم پارٹیز کو اور اسپیشلی اسٹیک ہولڈرز کو جن کا انٹرسٹ ہوتا ہے ڈیل میں یا جن کی کچھ پاور ہوتی ہے جو انفلوئنس کر سکتے ہیں بعد میں بھی, اگر ان کو انوالو نہ کیا جائے, ڈیل کی جائے, تو اس کے بعد بھی یہ ہوتا ہے کہ ڈیل ورکیبل نہیں ہوتی. Detailing the context to make deal successful, try to make economic and social aspects of the deal mutually exclusive. جب ڈیل کو آپ نے سکسیسفل بنانا ہے تو اس میں اکنامک آسپیکٹس ہوتے ہیں اور سوشل آسپیکٹس ہوتے ہیں.
ان دونوں آسپیکٹس کو آپ نے کمبائن کرنا ہے کہ آپ کی اکنامک آسپیکٹ بھی سرو ہوں اور جو انڈر لائن سوشل آسپیکٹس ہیں وہ بھی میوچلی ایکسکلوسیو ہوں, دونوں کمپلیمنٹ کر رہے ہو. جب بھی اس کیس میں اچھی جو ڈیل ہے, ایگریمنٹ وہ ہے, سائن ہو سکتا ہے اور وہ ڈیل ورکیبل بھی ہو سکتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم نے بات کی امپلیمنٹیشن آف نیگوشیٹڈ ڈیل کی, تو اس میں ہے کہ جب امپلیمنٹیشن نارملی جو ہوتا ہے ڈیل کی نہیں ہوتی, جیسے ابھی آپ کو میں نے انٹرسٹنگ پوائنٹ بتایا کہ ایک ہی پیس آف پیپر پہ, ایک ہی کانٹریکٹ پہ دونوں پارٹیز سائن کرتی ہے اور سرپرائزنگلی دونوں پارٹیز کنفلکٹ میں آ جاتی ہیں. وجہ یہ کہ سوشل آسپیکٹ کو نہیں دیکھتی. ڈیل ہونا معنی نہیں رکھتا, ڈیل کے بعد اصل دونوں پارٹیز اس کو اون کریں اور ورکیبل ہو تو وہی جو ہے اس کے بینیفٹ ہے. ادروائز اس طرح ہمارے بھی جو ہے بہت سی ڈیل کی جاتی ہیں اور اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو فائدہ نہیں اس نیگوسیشن پروسیس کا. تو ٹو میک شیور کہ وہ ڈیل جو بھی ہو اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو, تو امپلیمنٹیشن جو ہے نیگوشیٹڈ ڈیل کی اس کے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نمبر 1 اسٹارٹ ود دی اینڈ ان دی مائنڈ, کہ آپ اینڈ آبجیکٹو رکھ کے دیکھیں کہ یہ ڈیل ہو گئی, سائن ہو گئی, اس کے بعد امپلیمنٹیشن ہونا اور ایک اسپیسیفک ٹائم فریم تک ایگریمنٹ ہے, اگر بزنس پارٹنرشپ ہے, ٹرانزیکشن ہے, تو اینڈ ان مائنڈ رکھیں کہ یہ ڈیل ہے ورکیبل بھی ہے یا نہیں, اور جو اس کی سکسیس ہے اس کے جو ہے میٹرکسز کیا ہے, کیا میجر ہے اس کو دیکھنے کے لیے کہ ڈیل سکسیسفل ہوئی ہے اور ڈیل کی امپلیمنٹیشن سکسیسفل ہوئی ہے یا نہیں, ٹو سی اینڈ آبجیکٹو ان مائنڈ. تو جب آپ اینڈ آبجیکٹو کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کیا کیا پرابلمس آ سکتے ہیں اور کیسے ہم نے فیوچر میں ورک آؤٹ کرنا ہے. واٹ ہیز گون رانگ سو فار, واٹ ہیو یو ڈن ٹو پٹ تھنگس بیک آن کورس, واٹ سگنل سجیسٹ ٹربل اہیڈ. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ابھی تک جو ہم نے کام کیا ہے ڈیل کے بعد امپلیمنٹیشن کی ہے, جیسے مرجر ہوا ہے, جوائنٹ وینچر ہوا ہے, کیا کیا پرابلمس آ رہے ہیں, کیا کیا ایشوز ہیں, دوبارہ ان کو ری نیگوسیشن کریں, دیکھیں یا کیا کیا آگے فیوچر میں پرابلمس آ رہے ہیں تاکہ اس کو آپ ابھی سے ایڈریس کریں, یا کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں, پرنسپل بنائیں, کیسے ڈسپیوٹ ریزالو ہوگا اور کیسے ہم نے پرابلم یا چیلنجز کو ٹوگیدر ہینڈل کرنا ہے. واٹ کیپیبلٹیز آر نیڈیڈ ٹو اکمپلش دی ڈیلز آبجیکٹیوز, واٹ اسکلس ڈو یور امپلیمنٹیشن ٹیم نیڈ. اب دونوں پارٹیز کے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے اور کیپیبلٹیز کو بھی دیکھنا ہے. اگر آپ نے کسی دوسری پارٹی سے ڈیل کی ہے, کسی بزنس آرگنائزیشن نے, تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا کہ آپ نے صرف پرائس پے کی ہے, پرائس کم کرا لی, تو آیا دیکھنا ہے کہ جس کوالٹی آف پروڈکٹ کو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, جس لیول کی کوالٹی چاہ رہے ہیں, اگلے کے پاس اتنی کیپیبلٹیز بھی ہیں, یا آپ نے انہیں آرڈر دیا اور 1 مہینے کا ٹائم دیا, کیا ان کے پاس اتنے اسکلز ہیں, ان کے پاس اس لیول کی ٹیم ہے کہ وہ 1 مہینے میں اس کوالٹی پروڈکٹ کو ڈیلیور کر سکیں. اور جو امپلیمنٹ کر رہی ہے اس ڈیل کو, اس ٹیم کے اسکلز کیا ہیں, ہو ہیز ٹرائی ٹو بلاک امپلیمنٹیشن اینڈ ہاؤ ہیو یو ریسپونڈنگ. اور اسی طرح دیکھیں کون کون سے فیکٹرز ہیں, کون کون سی پارٹیز ہیں جو امپلیمنٹیشن میں پرابلم کریٹ کر سکتی ہے اور ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ نے دیکھنی ہے تاکہ جو ڈیل ہے وہ امپلیمنٹیشن اس کی ہو سکے. ہیلپ دی ادر پارٹی پریپیئر. اب ڈیل کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے نیگوسیشن کے ذریعے کوئی بھی ایگریمنٹ کیا, کنٹریکٹ کیا, بس آپ کا کام ختم. بزنس آرگنائزیشن کا یہ کام ہے کہ اس ڈیل کو ورکیبل بھی بنانا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن ضروری ہے, جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے, جو معاہدہ ہے اس کی جو ہے پاسداری ہو, اس کی امپلیمنٹیشن ہو. تو اس کے لیے یہ ہے کہ دونوں پارٹیز مل کے کام کریں, دے شوڈ ورک ٹوگیدر, ایک دوسرے کی جو ہے ہیلپ آؤٹ کریں, پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں, ہیلپ ٹو پریپیئر دی نیگوسیشن پلان, ٹریٹ الائنمنٹ ایز اے شیئرڈ رسپانسبلٹیز. جو بھی پرابلم ہے, جو بھی ایشوز ہیں, ایز اے شیئرڈ رسپانسبلٹی اس کو دیکھیں, الائنمنٹ کریٹ کریں, کمپیٹیبلٹی کریٹ کریں, سینڈ ون میسج, جو آپ کنوے کرنا چاہ رہے ہیں دوسری پارٹی ویسی انڈرسٹینڈ کریں. ڈونٹ سینڈ کنفیوز اور مکس سگنلز. اگر کنفیوز اور سگنل بھیجیں گے اور مکس جو سگنل بھیجیں گے تو ادر پارٹی کنفیوز کرے گی, اپنے وے میں اس کو انٹرپریٹ کرے گی اور امپلیمنٹ کرے گی. تو دیر شوڈ بی ایگریمنٹ آن اور کنسنسس آن ون میسج. مینج نیگوسیشن لائک کا بزنس پروسیس, اس کو ایز اے بزنس پروسیس کی طرح مینج کرنا چاہیے, پلان کرنا چاہیے. نیگوسیشن کے بعد اس کو امپلیمنٹیشن کی بھی ہونی چاہیے, میک شیور کرنا چاہیے کہ اچھے طریقے سے جو ڈیل کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اس کو دونوں پارٹیز آن کریں اور اس کی امپلیمنٹیشن میں ہیلپ آؤٹ کریں. اب 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, امپلیمنٹیشن اینڈ ڈیل مائنڈیڈ پیپل.
ایک لوگ ہوتے ہیں جو امپلیمنٹیشن مائنڈ ہوتا ہے ان کا، کہتے ہیں کہ جو ڈیل ہے اس کی یہ نہیں کہ ڈیل کرنا بڑی بات نہیں، اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے۔ ایک جو ہے کچھ طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ڈیل مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی جو ہوتے ہیں ایکسپرٹس نیگوشیٹرز ہوتے ہیں، جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، جو اس طرح کے جو جن کی جاب ہی یہی نیگوسیشن میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، تو ان کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے بیسیکلی یہ دو، ایک ڈیل مائنڈڈ ہوتے ہیں، ایک امپلیمنٹیشن مائنڈڈ ہوتے ہیں۔ تو ڈیل مائنڈڈ کا کام ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح بس اس ڈیل تک دیکھے اور اس ایگریمنٹ تک پہنچے، نیگوسیشن کے ذریعے ایک کوئی کانٹریکٹ سائن ہو جائے، جبکہ امپلیمنٹیشن مائنڈڈ جو انڈیویجول ہوتا ہے وہ آگے کی جو سوچ رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس سے آگے اس کی امپلیمنٹیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو وہ چیزیں کریں کہ اگر وہ جو سائن کیے ہیں، کانٹریکٹ کیا، ڈیل کیا، اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو۔ اب یہ دو ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہیں، ڈفرینٹ اپروچز ہیں۔ تو ڈیل مائنڈڈ جو ہوتا ہے وہ اس کی اپروچ کیا ہے، وہ سرپرائز دینا پسند کرتا ہے۔ اس میں کیا کرتا ہے کہ انٹروڈیوس نیو ایکٹرز، وہ ایسا ہے کہ نئے ایشوز لے آتا ہے، اچھا یہ کریں گے تو یہ کام ہو جائے گا، دس ڈے آفر، یا نئے نئے ایشوز فوراً لے کے نیو ایکٹرز کو انٹروڈیوس کر کے انفلوئنس کر کے تاکہ کسی طرح ڈیل ہو جائے۔ تو اور جو امپلیمنٹیشن مائنڈڈ ہوتا ہے وہ سرپرائز سے زیادہ پروپوز ایجنڈا ان ایڈوانس، وہ ایڈوانس میں بتاتا ہے کہ یہ ڈیل کرنی ہے ہم نے، یہ انٹرسٹ ہے، یہ اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی، ایڈوانس میں یہ ایجنڈا ہے، یہ ٹاپکس ایشو ڈسکس ہوں گے، اور ریز ایشوز ارلی، جو بھی ایشوز ہیں جس پہ آپ نے نیگوسیشن کرنی ہے ان کو پہلی بتا دیا جاتا ہے دونوں پارٹیز کو، تاکہ وہ اپنے اپنے جو ہے ریسرچ کرے، اس پہ اینالائز کریں، اپنے انٹرسٹ دیکھیں، اپنی پوزیشن دیکھیں، تاکہ اچھے طریقے سے بعد میں اپنے انٹرسٹ اور آبجیکٹیو اور ایشو کو دیکھتے ہوئے ڈیل کریں۔ انفارمیشن شیئرنگ کی جب بات آتی ہے تو ڈیل مائنڈڈ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، ود ہولڈ انفارمیشن، نارملی وہ انفارمیشن نہیں شیئر کرتا، وہ تاکہ اگر انفارمیشن شیئر کریں، صحیح بات بتائیں تو میں بھی ہو سکتا ہے وہ ڈیل نہ ہو سکے۔ فیل ٹو کریکٹ مس کنسپشن، اب وہ یہ نہیں کہ اگر کسی نے کوئی غلط بات سمجھی ہے اس کو کریکٹ کرے، وہ کہے گا ٹھیک ہے یار اس نے سمجھی ہے ٹھیک ہے، تاکہ ڈیل ہو جائے کسی طریقے سے۔ اب کوالٹی آف پروڈکٹ کی بات کی، کسی نے کہا یہ اس طرح کی مجھے کوالٹی چاہیے، یہ اگلے نے کہا ٹھیک ہے، اگلا سمجھا ہاں یہ ڈیلیور کر سکتا ہے۔ اب یہ نہیں اسے بتانا نہیں جس لیول کی آپ کر رہے ہیں وہ ہم اس ٹائم پیریڈ میں نہیں آپ کو ڈیلیور کر سکتے، اس پروڈکٹ میں ہمارے پاس ڈیفیشنسی میں اتنا ٹائم لگے گا، وہ بس کسی طرح ڈیل ہو جائے اور مجھے کانٹریکٹ مل جائے۔ جبکہ جو امپلیمنٹیشن مائنڈڈ ہوتا ہے وہ کریٹ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹیز، وہ جو ہے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹیز بناتے ہیں، دونوں جو آرگنائزیشنز میں نیگوسیشن فار ایگزامپل چل رہی ہے تو وہ ایک کمیٹی بنائیں گے کہ دیکھیں کیا کیا انفارمیشن ہے، فیکٹس ہیں ریگارڈنگ دی ایشو، تھرڈ پارٹی ریسرچ انالیسس، مارکیٹ سے ریسرچ کمپنیز ہائر کرتے ہیں، کنسلٹنٹ ہائر کرتے ہیں کہ جو اسپیسیفک ایشوز پہ ڈفرینٹ انالیسس کریں، ریسرچ کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ہمارے پاس پری ہینڈ انفارمیشن ہو، تاکہ ہم جب نیگوسیشن کریں تو ہمارے سامنے ساری انفارمیشن ہو، کیا پرابلمس آ سکتے ہیں، کیا انفارمیشن ہمیں اویلیبل ہے، کیسے ہم نے اس کو ہینڈل کرنا ہے، تاکہ ایک جب جو ڈیل ہو ورکیبل ڈیل ہو۔ کلوزنگ ٹیکنیکس میں کیا ہے، آرٹیفیشل ڈیڈ لائنس، دس ڈے آفر، یہ نارملی ڈیل مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کہتے ہیں کہ ڈیل ہو، جن کا پرسپیکٹو ہوتا ہے یہ کسی طرح ڈیل ہو جائے، لانگ ٹرم ریلیشن شپ پہ نہیں، تو وہ یہ کہ دس ڈے آفر نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہے انسائٹ وہ موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو، ایک کم جو ہے کمپلسیو جو ڈیسیجن میکنگ کراتے ہیں کہ یہ بس آفر ہے آج کے لیے، اور آرٹیفیشل ڈیڈ لائنز دے دیتے ہیں تاکہ جلدی جلدی لوگ ڈیسیجن کریں ہری میں۔ جبکہ امپلیمنٹیشن مائنڈڈ ہوتے ہیں وہ جو ہے آئیڈینٹیفائی انٹرسٹ نیڈ ٹو کنسیڈر، وہ انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کے کیا کیا انٹرسٹ ہیں، فلفل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جوائنٹ کمیونیکیشن اسٹریٹجی ڈیولپ کرتے ہیں کہ اگر ڈیل ہو گئی اس کے بعد انہوں نے آپس میں کیسے کام کرنا ہے، کس نے کس کے ساتھ کیا کمیونیکیشن کرنی ہے، کیا کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہوگی، کیسے ہم کانفلکٹ کو ریزالو کریں گے یا ڈسپیوٹ کو ریزالو کریں گے۔ ریئلسٹک کمٹمنٹس، دس از ویری امپورٹنٹ کہ ڈیل مائنڈڈ آدمی کا ہوتا ہے کہ وہ جو پرسپیکٹو ہے، اپروچ ہے، وہ کہ کمٹمنٹ کرتے ہیں، انفیئر کمٹمنٹ کرتے ہیں، ان ریئلسٹک کمٹمنٹ کرتے ہیں، وہ کمٹمنٹ کرتے ہیں جو وہ پوری نہیں کر سکتے۔ وہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ وہ کمٹ کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اگلے سے کوئی بات کی ہے تو اس کو ڈاکومنٹ کروا لیں، اور اگر نہیں ہوتی تو پینلٹی جو ہے کلوزز جو ہے اس میں ڈالیں۔ اگر آپ نے یہ چیز، یہ کوالٹی اور پروڈکٹ اس ٹائم میں نہیں ڈیلیور کی تو اتنا فائن ہوگا، آپ کی اتنی جو ہے پیمنٹ روک لی جائے گی۔
یہ نہیں دیکھتے کہ اگلے کی کیپیبلٹیز بھی ہیں یا نہیں. جبکہ امپلیمنٹیشن مائنڈیڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جب نیگوسیشن پروسیس میں آیا ہوں, میں نے نیگوسیشن کی ہے تو ڈیل کروں گا, تو اس کے بعد اس کا تمام پروسیس کا ایڈوانٹیج یا فائدہ یا بینیفٹ جب بھی ہے جب اس ڈیل کو امپلیمنٹ ہوگی اور دونوں ہم اچھے طریقے سے اپنا ڈیل کو امپلیمنٹ کریں گے, تو جب بھی دونوں پارٹیز کا فائدہ ہوگا. تو وہ کیا کرتے ہیں, چیک کیپیبلٹیز ٹو ڈیلیور. یار آپ بتا دیں کوئی کیپیبلٹیز ہیں آپ میں, ڈیلیور کر سکتے ہیں یا نہیں, آپ کے پاس کیا اسکلز ہیں, کیا ریسورسز ہیں. آرٹیفیشل بس یہ ڈیڈ لائنز نہیں یا اس طرح ڈاکومنٹ نہیں کرنی کمٹمنٹس, آپ بتائیں ریئلسٹک کمٹمنٹ دیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ڈیلیور کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. امپلیمنٹیشن شیئرڈ کنسرن, دونوں کے جو کنسرن ہے اس کی شیئرڈ کنسرن امپلیمنٹیشن کے, دونوں نے یار اس ڈیل کو امپلیمنٹ کرنا ہے, فائدہ دونوں کا اسی میں ہے کہ دونوں اس ڈیل کو امپلیمنٹ کریں, تو شیئرڈ کنسرن ہو امپلیمنٹیشن میں. دین فائنلی ڈیسیجن میکنگ اسٹیک ہولڈرز. اس میں کیا ہوتا ہے, ڈیسیجن میکنگ جب ڈیل مائنڈیڈ کرنے لگتا ہے تو وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ پارٹیز انوالو نہ ہو. زیادہ پارٹیز انوالو ہوتی ہے تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, پھر وہ جو نیگوسیشن پروسیس ہوتا ہے لیندی ہو جاتا ہے, ڈفرینٹ ویو پوائنٹس ہوتے ہیں اور زیادہ لوگوں میں کنسنسس ڈیولپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ کیپ آؤٹ سائڈرز ان ڈارک. نارملی جو ایٹ دی اینڈ آخر تک ڈیل مائنڈیڈ کا یہ کوشش ہوتی ہے جو ادر اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو باہر رکھیں اور کسی طرح ڈیل کر لیں. تو نارملی اسی وجہ سے ڈیل جو ہے انسکسیسفل بھی ہوتی ہیں, ڈیل ہونے کے بعد امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جو اس کو ڈیل کو اس کی امپلیمنٹیشن کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, جن کا انٹرسٹ ہوتا ہے, ان کو نہیں بتایا جاتا. جب بعد میں ان کو پتہ لگتا ہے تو وہ ریزسٹ کرتے ہیں, کانفلکٹ ارائز ہوتے ہیں, پھر پرابلمز آتے ہیں اور اس طرح پرابلم آتا ہے امپلیمنٹیشن کا ڈیل کی. جبکہ امپلیمنٹیشن مائنڈیڈ کیا ہوتا ہے, وہ یہ پوچھتا ہے کہ دوسری پارٹی سے جو ایگریمنٹ کرنے لگا ہے اسے پوچھتا ہے کہ کون کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں, کس کس پارٹیز کا اس ایشو پہ انٹرسٹ ہو سکتا ہے, آپ کو کون کون انفلوئنس کر سکتے ہیں, تاکہ پہلے بتا دیں ہوز اپروول از نیڈیڈ کہ کس کس کی اپروول اس میں چاہیے, کون انفلوئنس کر سکتا ہے, کس لیول پہ کس کی اپروول چاہیے, کس ادارے کی یا آرگنائزیشن کی کوآپریشن چاہیے, یا کون سی جو ہے گورنمنٹ میں جو ہے انڈیویجول یا پرسنالٹی ہے جس کی کوآپریشن ضروری ہوگی اس ڈیل کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے, کون سے ادارے کی اپروول ضروری ہوگی, کس اسٹیج پہ کس کی کیا اپروول ضروری ہوگی, ہوز مائٹ انٹرفیئر انفلوئنس, یا کون کون سے جو ہے اسٹیک ہولڈرز یا پارٹیز ہیں جو اس ڈیل کی امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے اس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, اثر انداز ہو سکتے ہیں اس کی ڈیل کی امپلیمنٹیشن پہ. تو یہ دو مائنڈ سیٹ ہیں, ڈیل مائنڈیڈ, امپلیمنٹیشن مائنڈیڈ. دونوں کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ڈیل مائنڈیڈ بیسیکلی فوکس آن دی شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز, وہ ان کا ہوتا ہے کہ صرف ڈیل کو کسی طرح سائن کریں, کنٹریکٹ سائن کریں, ایگریمنٹ کریں. امپلیمنٹیشن مائنڈیڈ بیسیکلی ہوتا ہے لانگ ٹرم ویژن کے ساتھ دیکھتا ہے. اس کی اپروچ ہوتی ہے سلو اینڈ اسٹڈی ون دی ریس. اس میں یہ کہ آہستہ آہستہ کام کریں تاکہ ڈیل ہونے کے بعد جو بھی ہم کمٹ کریں, ایگری کریں, دونوں پارٹیز اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اس کو اون کریں, ریئلسٹک کمٹمنٹ ہو, تمام اسٹیک ہولڈرز کو ہیں ہم اس میں کانفیڈنس میں لیں تاکہ کوئی بھی پرابلم بعد میں کسی پارٹی کو فیس نہ کرنا پڑے, اور ڈیل کی جو امپلیمنٹیشن ہے اچھے طریقے سے ہو, فرینڈلی اور ورکیبل ڈیلز ہوں. اور جب دونوں پارٹیز امپلیمنٹیشن کرنے لگیں تو دونوں کو پتا ہو کہ دونوں پارٹیز کی ایک دوسرے کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں ان ٹرمز آف ڈیلیوری, اور اسی طرح کیا کیا ہڈن موٹیوز ہیں, انٹرسٹ ہیں. اسی صورت میں ڈیل کو اچھے طریقے سے امپلیمنٹیشن کی جا سکتی ہے. فار دیٹ ریزن امپلیمنٹیشن مائنڈیڈ جو ہوتا ہے وہ ہی اور شی ٹیکس ٹائم, وہ زیادہ ان ڈیپتھ میں جا کے چیزوں کو دیکھتا ہے اور تمام ایشوز کو پری ہینڈ اور انفارمیشن کو اینالائز کرتا ہے, تمام پارٹیز کو آن بورڈ لیتا ہے, ٹائم لیتا ہے, مگر وہ جو ڈیل کرتا ہے وہ اس کے چانسز جو ہوتے ہیں سکسیس کے جو ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں. جبکہ ڈیل مائنڈیڈ جو ہوتا ہے وہ صرف اس کا جو فوکس ہوتا ہے کسی طرح پیپر پہ ڈاکومنٹ کر کے ایگریمنٹ سائن کر دیں. So discussion question dear student, what is negotiation? Negotiation is the process بیسیکلی جس میں دو پارٹیز جو ہوتی ہیں اپنے کانفلکٹ ڈس ایگریمنٹ کو ریزالو کرتی ہیں اور ایک ڈیل یا کنسنسس یا ایگریمنٹ ڈیولپ کرتی ہیں. وائی اٹ از امپورٹنٹ فار لیڈرز ٹو ماسٹر نیگوسیشن اسکلز. لیڈر نے ہر وقت کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے اپنے فالوورز کے ساتھ,
اپنے مینیجرز کے ساتھ، اپنے سپیریئرز کے ساتھ، تو اپنی بات منوانی ہوتی ہے، کنونس کرنا ہوتا ہے، اپنے آبجیکٹیوز کی طرف لے کے آنا ہوتا ہے، کنونس کرنا ہوتا ہے، وے آف ورکنگ بتانی ہوتی ہے، موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. تو نیگوسیشن جو اسکلز ہیں لیڈر کے لیے بہت ضروری ہیں کہ وہ تاکہ اچھے طریقے سے اس میں اگر نیگوسیشن اسکلز ہوں گے، کنونسنگ اسکلز ہوں گے تو وہ اچھے طریقے سے اپنا کام لیڈر کر سکتا ہے. ڈسکشن کوسچن وائی موسٹ آف دی ڈیلز فیل. اس میں نارملی یہی ہے کہ موسٹ آف دی ڈیل فیلز بیکاز جو اس میں ہے اکنامک آسپیکٹس کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، سوشل آسپیکٹس کو اگنور کیا جاتا ہے کہ انڈر لائنگ سوشل جو ہے کانٹیکٹس کیا ہے، اس میں انٹرسٹ کیا ہے پارٹیز کے، ہڈن موٹیوز کیا ہے. اب آپ کو ایک انٹرسٹنگ ایگزامپل میں دیتا ہوں. یہ کہ ایک برٹش کمپنی تھی اور ایک جاپنیز کمپنی تھی، تو انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا اور جوائنٹ وینچر کیا، انہوں نے کولیبریشن کیا. اس نے یہ کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی جاپنیز کمپنی نے برٹش کمپنی کو، اور انہوں نے ایک مینوفیکچرنگ پلانٹ لگایا. اور بیسیکلی جاپنیز کا مائنڈ سیٹ تھا لانگ ٹرم ریلیشن شپ کا. تو ان کا یہ تھا کہ ہم دونوں مل کے کام کریں گے تو فیوچر میں بھی ہمیں جو اس طرح کی جو ہے اس طرح کے جو کام ہوگا دوسرے پارٹنر کا وہ ہمیں ہی دیا جائے گا، ہمارا ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہوگا. وہ ڈیل ہوئی، مینوفیکچرنگ پلانٹ لگا، دونوں نے مل کے کام کیا. مگر کچھ عرصے بعد برٹش کمپنی نے کہیں اور اچھی اپرچونٹی دیکھی اور کوئی اور اس نے بزنس پوٹینشیل دیکھا تو اور کسی اور پارٹی کے ساتھ انہوں نے جا کے ایگریمنٹ کیا، ڈیل سائن کی، اور انہوں نے جاپنیز پارٹنر سے پوچھا تک نہیں. تو اب یہ مائنڈ سیٹ ڈفرنٹ تھا. ٹیکنالوجی ٹرانسفر جاپنیز کمپنی نے کی، دونوں نے مل کے کام کیا، مگر برٹش اس کو لانگ ٹرم پرسپیکٹو میں نہیں دیکھ رہے تھے، اسے شارٹ ٹرم ٹرانزیکشن دیکھ رہے تھے، ون ٹائم ٹرانزیکشن کے کچھ عرصے کے لیے ہم کام کریں گے. جبکہ جاپنیز کہہ رہے تھے ہم نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ہم مل کے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ہے تو ہمارا جو ہے ایک ورکنگ ریلیشن شپ پرسنل لیول پہ ہے، لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہے، تو آئندہ فیوچر میں جو بھی کام ہوگا ہم مل کے کریں گے. مگر دونوں کے مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ تھے. تو یہ ایشوز آتے ہیں. Discussion question 3. What is difference between deal minded and implementation minded negotiator? In your opinion, who is better? دو مائنڈ سیٹ ہیں، دو اپروچز ہیں. بیسیکلی ڈیل مائنڈیڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کسی طرح سائن کو ایگریمنٹ کو جو ہے ڈن کیا جائے، سائن کیے جائیں، اس کو دونوں پارٹی سگنیچر کریں اور ڈیل ڈن ہو. جبکہ امپلیمنٹیشن مائنڈیڈ کی اپروچ لانگ ٹرم میں ہوتی ہے، لانگ ٹرم پرسپیکٹو سے دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں یار امپلیمنٹیشن از موسٹ امپورٹنٹ، اگر امپلیمنٹیشن ڈیل کی نہیں ہوگی تو فائدہ نہیں ہوگا. تو دونوں کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے. ان مائی اوپینین امپلیمنٹیشن مائنڈیڈ از بیٹر ان بزنس ٹرانزیکشنز، لانگ ٹرم جو ہے بزنس پارٹنرشپس اس میں اچھا ہے. اب یہ ڈپینڈ بھی کرتا ہے کہ کس قسم کی کس چیز کے لیے آپ نیگوسیشن کریں. کچھ ون ٹائم ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں تو اس میں ڈیل مائنڈیڈ بہتر ہے، اس میں کنونسنگ اسکلز ہوتے ہیں اور وہ اسے پتہ ہے کہ ہم نے لانگ ٹرم ایک ساتھ نہیں چلنا، بس یہ ون ٹائم ایشو ہے، اس کو کرنا ہے ریزالو، یا ون ٹائم ٹرانزیکشن، تو اس میں تو ڈیل مائنڈیڈ اچھا ہے. مگر نارملی جو بزنس ڈیلز ہوتی ہیں یا لیڈر یا فالوورز کے کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہے. تو اس میں یہ کہ امپلیمنٹیشن مائنڈیڈ ہونا چاہیے لیڈر کو، کیونکہ اس نے جو ہے لیڈر اور فالوور یہ نہیں کہ ون ٹائم جو ہے یہ ریلیشن شپ ہے یا ون ٹائم ٹرانزیکشن ہے لائک اے بزنس. اس میں لانگ ٹرم بزنس ریلیشن شپ یا لانگ ٹرم ورکنگ ریلیشن شپ ہو تاکہ زیادہ عرصے تک ساتھ چل سکے. تو اس میں یہ امپلیمنٹیشن مائنڈیڈ ہونا چاہیے. لیڈر کا کام ہے فالوور سے پوچھے اس کی کیپیبلٹیز کیا ہے، اسکلز کیا ہے، اس کو کنسلٹ کرے، اس کو ڈائریکٹ کرے، اسے فیڈ بیک دے، تمام ایشوز جو ہیں فالوورز کے دیکھے، اس کی پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کرے، وہ اس کے ایشوز یا انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے. اسی طرح فالوورز کی کمٹمنٹ ہوگی، اگر لیڈر ان کے ساتھ فیئر ہوگا تو وہ لیڈر کو آن کریں گے، لانگ ٹرم ساتھ کر لیں گے، ایک ویژن کو اچیو کریں گے جو کہ لانگ ٹرم میں اس ویژن کی طرف سارے دونوں مل کے ایفرٹ کریں گے. تو لیڈر کو نارملی امپلیمنٹیشن مائنڈیڈ بھی ہونا چاہیے. واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ سوشل اینڈ اکنامک آسپیکٹ آف دی ڈیل؟ ابھی جیسے بات کی ایک سوشل ہوتا ہے اور اکنامک. اکنامک جو ہوتا ہے پرائس ڈیون ہوتے ہیں، مانیٹری جو ہوتے ہیں آسپیکٹس ہوتے ہیں وہ اکنامک آسپیکٹس ہوتے ہیں ڈیل کے. جبکہ سوشل ہوتے ہیں نان مانیٹری ہوتے ہیں کہ ورکنگ ریلیشن شپ کیا ہوگا، کانفلکٹ کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا، یا اسٹرکچر کیا ہوگا آرگنائزیشن کا، یا جب ڈیل کی امپلیمنٹیشن ہوگی کون کس سے کمیونیکیٹ کرے گا، آپس میں کیسے کیپیبلٹیز شیئر کریں گے، کام کیسے کریں گے. تو یہ جو ہے بیسیکلی سوشل آسپیکٹس ہوتے ہیں. یا ہمارا پرپس کیا ہے اس ڈیل میں، جیسے ابھی جاپنیز کمپنی اور
برٹش کمپنی کی ایگزامپل دی میں نے، تو اس میں جاپنیز کمپنی کا یہ فوکس تھا کہ انڈر لائنگ انٹرسٹ اور موٹیو اور تھا، وہ کسی اور طرح سے اس ڈیل کو دیکھ رہے تھے، جبکہ برٹش کمپنی اور طرح سے دیکھ رہی تھی ڈیل کو. تو اس وجہ سے یہ ہوا کہ دونوں کے جو مائنڈ سیٹ تھے ڈفرینٹ تھے، انڈر لائنگ سوشل انٹرسٹ آسپیکٹس ڈفرینٹ تھے، ہڈن موٹیوز الگ تھے، انٹرسٹ الگ تھے، ایشوز الگ تھے، پرابلمس الگ تھیں، مگر وہ دونوں آپس میں جو ہیں کمیونیکیٹ نہیں کر سکے صحیح طریقے سے، تو اور اس طرح مسکنسیپشنس دور نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے بعد میں ان کو دونوں کو جو ہے جو ان کا ریلیشن شپ تھا لانگ ٹرم نہیں چل سکا. تو جو سوشل آسپیکٹس ہوتا ہے بیسیکلی اٹ فوکس آن دی ریلیشن شپ، لانگ ٹرم آسپیکٹس ریلیشن شپ بلڈنگ پہ فوکس کرتا ہے کہ انڈر لائنگ موٹیو کیا ہے اس ڈیل کے پیچھے. دس از سوشل آسپیکٹ کہ جو بھی ڈیل پارٹی کرنے جا رہی ہیں دونوں کے انڈر لائنگ ہڈن موٹیوز، مقصد کیا ہے اس ڈیل کا اور کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. جبکہ اکنامک آسپیکٹ از اے مانیٹری ڈریون، اس میں زیادہ پرائز فوکس ہوتا ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ناؤ وی سمرائز ٹوڈے ٹاپک. ہم نے آج بات کی نیگوسیشن کی، دین وی ڈسکس دی نیگوسیشن پروسیس. اس میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے اچھی نیگوسیشن کے لیے ضروری ہے کہ پلان کیا جائے اس کو، پھر نیگوسیشن کی ٹیکٹکس ہے، اسٹریٹجیز ہے، اس کو اپلائی کرتے ہوئے نیگوسیشن میں جانا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ پوسٹپون ہے، ڈیل ہو جاتی ہے یا ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے، نو ڈیل. ریلیشن شپ امنگ نیگوسیشن، کانفلکٹ، انفلوئنسنگ ٹیکٹکس، پاور، پالیٹکس. 6 ہیبٹس آف میئرلی افیکٹو نیگوشیٹرز ہم نے ڈسکس کیا. کون کون سی ہیبٹس ہیں؟ نارملی جو ہے پرائس ڈریون ہوتی ہیں، پرائس فوکس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، دوسروں کے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، بیسٹ آلٹرنیٹو ٹو نیگوشیٹڈ ایگریمنٹ جو ہوتا ہے بانٹنا، اس کو اگنور کرتے ہیں، اپنے بھی اور دوسرے کے بھی. اور اسی طرح ڈیل مائنڈیڈ ورسز امپلیمنٹیشن مائنڈیڈ نیگوشیٹر کی ہم نے بات کی کہ دونوں کا ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ڈفرینٹ اپروچ ہوتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، لیڈر کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں نیگوسیشن اسکلز ہوں. نیگوسیشن اسکلز کے ذریعے کانفلکٹ ریزالو کرتے ہیں، انفلوئنس کرتے ہیں، کنونس کرتے ہیں. تو انفلوئنسنگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں، ہم نیگوسیشن کرتے ہیں. اسی طرح ٹو گین اے پاور وی یوز نیگوسیشن، ٹو کنونس ادر، ٹو انوالو ان پالیٹکس. اور پالیٹکس کرتے ہوئے بھی ہم نیگوسیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی معاہدے پہ پہنچیں، ایگریمنٹ کریں. تو دیز آل تھنگز آر انٹر کنیکٹڈ ود ایچ ادر. سو دس از ویری اسینشیل فار افیکٹو لیڈر کہ اس میں نیگوسیشن اسکلس ہونے چاہیے. سو وی ڈسکس بریفلی کیا نیگوسیشن کے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، اسٹیپس ہیں، اور کن چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے ٹو بیکم افیکٹو نیگوشیٹر. ہم نے بات کی ڈیل مائنڈیڈ اور امپلیمنٹیشن مائنڈیڈ نیگوشیٹر کی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم کمیونیکیشن کوچنگ کی بات کریں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.